السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں زرد موسم پڑھ رہی ہوں براہ جبین، ایپیسوڈ نمبر 11۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ممی نے ایمن کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ مومو بہت جھنجھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جو اپنا نیا سلا یونیفارم دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ممی نے ہمیں تو کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار جانے نہیں دیا۔ ہمیں تو سہیلی کے گھر تک جانے کی اجازت نہیں، اور وہ مائرہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جو اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ کر ہنستی۔ تم ایمن کے معاملے میں تو پریشان ہی نہ ہوا کرو، لیکن ممی کو اس طرح کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ممی کی سنتی ہی نہیں تو فائدہ، اس لیے سر پر چڑھ آئی ہے۔ ایمن کو چھوڑو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ تم اپنا یونیفارم دیکھ لو، درجن آئی بیٹھی ہے، کوئی کمی بیشی ہو تو ٹھیک کروا لیں۔ جو نے کہا تو مومو نے شوپر سے اپنا سوٹ نکال لیا۔ جو کپڑے ٹھیک ہیں؟ میرونسا نے اندر آ کر پوچھا۔ ساتھ میں درجن بھی تھی۔ یہ پھر تھیلا سی دیا؟ مومو نے جھنجھلا کر قمیض پڑے پھینکی۔ باجی سریا، تمہیں کپڑے سینے بالکل نہیں آتے۔ باجی سریا نے میرونسا کو دیکھا اور چپ رہی۔ میں نے کہا تھا ذرا کھلے سیے، میرونسا نے جواب دیا۔ ممی، ذرا بھی فٹنگ نہیں ہے۔ اسکول تک تو ٹھیک تھا، کالج میں لڑکیاں ہنسیں گی۔ میں کالج میں تمہارے پرزے نکالنے نہیں بھیج رہی۔ پڑھنا ہے یا فیشن پریڈ میں حصہ لینا ہے؟ میرونسا نے لتاڑا تو وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ جو تمہارے کپڑے ٹھیک ہیں؟ جی، وہ جلدی سے بولی۔ جاؤ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے میرا بٹوا لے آؤ، پیسے دے دوں؟ میرونسا نے بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے طے کرنا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی سریا سے کہا، بیٹھو، تم کھڑی کیوں ہو؟ سریا جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی حالات کی ماری لڑکی تھی۔ میرونسا سارے کپڑے اسی سے سلواتی تھی۔ باجی، ایمن کے کپڑے نہیں سلوانے؟ اس نے کالج میں داخلہ نہیں لیا؟ سریا نے پوچھا۔ ہاں، بہت کہہ سن کر داخلہ ہوا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان تو نہیں ہے، نرا پیسے کا ضیاع۔ گئی اپنی سہیلی اور اس کی ماں کے ساتھ کپڑے خریدنے۔ باجی، آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ سریا نے حیرت سے سوال کیا۔ میرونسا نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے کپڑے طے کرتی رہی۔ یہ تو زیادہ ہی منہ زور ہے۔ باجی، ذرا کھینچ کر رکھیں، میں نے گھر سے نکلنا ہے کیا؟ باپ کی شے ہے۔ حق ہاں۔ سریا نے ہمدردی سے میرونسا کو دیکھا۔ تبھی جو نے آ کر بٹوا میرونسا کو تھما دیا۔ کتنے بنے تھے؟ میرونسا نے بٹوا کھولا، پھر ٹھٹک گئی۔ بٹوا خالی تھا۔ سریا اپنی سلائی کی تفصیل سنا رہی تھی۔ چھوٹا سا بٹوا، بس 2 کھانے۔ میرونسا نے بٹوا کھنگال ڈالا۔ بٹوا خالی تھا، حالانکہ انہوں نے اس میں 2000 روپے اپنے ہاتھوں سے رکھے تھے۔ 2000 کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ جو نے انہیں یوں بٹوا کھنگالتے دیکھ کر پوچھا۔ پیسے رکھے تھے، وہ کچھ بڑبڑاتی اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ جو درجن سے باتیں کرنے لگی۔ میرونسا نے اپنے کمرے کی ہر وہ جگہ دیکھی جہاں انہیں شک تھا کہ وہ پیسے رکھ سکتی ہیں، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ پیسے بٹوے میں ہی تھے، لیکن پیسے نہیں ملنے تھے، نہ ملے۔ میرونسا کی پیشانی شکنوں سے پر ہو گئی۔ ممی، پیسے ملے؟ جو نے اندر آ کر پوچھا۔ نہیں، وہ خالی بٹوا ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کہاں گئے؟ جو نے بے وقوفوں کی طرح سوال کیا۔ اس سے کہو پیسے گھر بھجوا دوں گی۔ جو کو میرونسا کے موڈ کا اندازہ ہوا، اس لیے تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرونسا نے بٹوا ایک طرف ڈال دیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ پیسے کہاں گئے ہیں۔ ان کے اندر غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تھکا ڈالا تم نے ایمی۔ مائرہ نے ساری شاپنگ ایک طرف رکھی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ مزہ تو اسی طرح شاپنگ کرنے میں ہے۔ ایمن کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے شاپنگ کی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف اچھال وہ بے تکلفی سے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ خوش تو ہو نا؟ مائرہ کی مما نے پوچھا۔ بہت۔ ایمن شاپر سے چیزیں نکالنے لگی۔ میں تم لوگوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ چلائیں، ابھی تو اتنا کچھ کھا کر آئے ہیں۔ کولڈ ڈرنک تو چلے گی۔ فی الحال کچھ بھی نہیں۔ ایمن کے صاف انکار پر وہ سر ہلا کر باہر چلی گئیں۔ آج کا سارا دن انہوں نے ایمن کے لیے ضائع کیا تھا۔ گھر کے بہت سے کام یوں ہی ادھورے پڑے تھے۔ ایمن نے سب چیزوں کو بار بار دیکھا، پھر یونیفارم کا کپڑا اور سادہ سے جوتے ایک شاپر میں ڈالے اور باقی چیزیں دوسرے شاپر میں ڈال کر مائرہ سے کہنے لگی، مائرہ، ابھی یہ تم اپنے پاس رکھو، میں بعد میں لے جاؤں گی۔ کیوں؟ مائرہ نے حیرت سے پوچھا۔
समझा करो ना, मम्मी ने मुझे सिर्फ 1,000 दिया था, जिसमें सिर्फ यूनिफॉर्म और जूते ही आ सकते थे, सो वो मैं ले जा रही हूँ। और बाकी पैसे? बाबर भाई ने दिए थे, मम्मी से चोरी। जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब ले जाऊंगी। उसने खूबसूरत से शोल्डर बैग को देखते हुए लापरवाही से बताया। तुम ले जाओ, कह देना ये सब मैंने गिफ्ट किया है। तुम मेरी इमानत नहीं रख सकती? एमन ज़रा खफा हुई। रख लूँगी, मम्मा को शायद अच्छा ना लगे, वो मुतज़ब्ज़ब थी। उन्हें मत बताना, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती। तो फिर मैं ले जाऊं? एमन उसकी फर्माबरदारी पर चिढ़ सी गई। अच्छा छोड़ जाओ, मायरा ने कुछ सोच कर कहा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाएं, मायरा ने लापरवाही से कहा, फिर आने वाले को देखकर उछल पड़ी। अफान भाई? एमन घबरा कर अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। ये तुम लोग बंद कमरे में कौन से सीक्रेट्स डिस्कस कर रही हो? वो ताज़ा खुशबू के झोंके की तरह सारी फ़िज़ा को बदल गया। एक भरपूर निगाह घबराई हुई एमन पर डाली और आगे बढ़कर खिड़की खोलने लगा। आपकी इंटेलिजेंस बहुत तेज़ है, या दिल से दिल को राह वाली बात है? उसने शरारत से एमन को देखा। जवाबन एमन ने 2-4 धमोके जड़ कर अपना दुपट्टा खींचा। ए ये तशद्दुद की कार्रवाई किस लिए? अफ़ान ने देख लिया था। देख लें और मुस्तकबिल के बारे में खूब सोच लें। मायरा कंधा सहलाते हुए खिलखिलाई। जवाबन अफ़ान का कहकहा गूंजा। एमन का जी चाहा बेड के नीचे जा घुसे। वो खड़ी हो गई। मैं आंटी को देखती हूँ। क्यों, पहले कभी नहीं देखा? अफ़ान ने पूछा। एमन बिना जवाब दिए बाहर निकल गई। दरवाजे के पास रुककर उसने पसीने में भीगी हथेलियाँ तमतमाते गालों पर रखीं। अंदर अफ़ान कह रहा था, तुम पहले नहीं बता सकती थी? मौका ही नहीं मिला। बदतमीज़, वो ज़ेरे लब बुरबुराई। कंसुइयाँ लेना मना है, अंदर से अफ़ान ने पुकार कर कहा। एमन बकटट भागी और किचन में जाकर सांस ली। क्या हुआ? मायरा की मम्मा ने उसे यूं बदहवास देखकर पूछा। वो न जाने क्या पका रही थी। कुछ नहीं, पानी चाहिए था। एमन ने जल्दी से बहाना घड़ा। फ्रिज से निकाल लो, साथ में पेप्सी भी निकाल लेना। एमन ने लीटर पैक निकालकर उनके पास रखा, खुद पानी पीने लगी। मायरा की मम्मा ने नफीस से क्रिस्टल के ग्लास में पेप्सी निकाली और ट्रे में रखकर कहने लगी, एमन बेटा, ये ज़रा अफ़ान को दे आना। एमन गड़बड़ा गई। क्या हुआ? आंटी, आप खुद ही? उन्होंने एमन का कतराया घबराया अंदाज कुदरे हैरत से देखा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम खीर में चम्मच चलाओ। वो ट्रे उठाकर बाहर निकल गईं। एमन बेतवज्जही से चम्मच चलाने लगी। क्या ये वाकई मुझसे मिलने आए हैं? यकीन ना आता था, मगर अंदर हलचल हो रही थी। यूनिफॉर्म में मलबूस अफ़ान का सरापा निगाहों में घूम गया। भारी मगर शरीर सी आवाज़ समातों में गूंजने लगी। मैं ख्वाह भाग आई। एमन पछताई, न जाने क्या सोचते होंगे। अरे लग जाएगी। वो सोचों में डूबी थी कि मायरा की मम्मा ने आकर चम्मच हाथ से लिया और आंच धीमी कर दी। ओह, वो शर्मिंदा सी होकर पीछे हटी। आंटी, अब मैं चलती हूँ। किसके साथ जाओगी? मैं चली जाऊँगी। एमन, तुम्हारे वालिद कब तक वापस आएंगे? मायरा की मम्मा ने सवाल किया। पता नहीं आंटी। तुम्हें मायरा ने बताया कि हम अफ़ान के लिए तुम्हारे यहाँ आना चाहते हैं? उन्होंने गौर से एमन का चेहरा देखा। एमन का चेहरा तमतमा उठा, पलकें झुक गईं। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? एमन ने तसव्वुर में मेहरुन्निसा का रिस्पॉन्स देखा। पता नहीं, अगर तुम पहले घर में थोड़ा बहुत जिक्र कर दो तो। नहीं आंटी, एमन घबरा कर बोल उठी। अगर ऐसा हो गया तो मम्मी बिल्कुल ही। मैं चाहती थी ये बात तुम्हारे वालिद के साथ हो। खैर देखते हैं। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा तो एमन खुदाफिज कहकर बाहर निकल गई। कॉरिडोर में अफ़ान और मायरा किसी बहस में उलझे थे। मायरा मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मायरा, मैं अब जाती हूँ, एमन ने ज़रा दूर ही से पुकार कर कहा। दोनों ने पलटकर उसे देखा। मायरा ने चुपके से अफ़ान से कुछ कहा, फिर तेज़ी से एमन के करीब आई। अकेली? मैं चली जाऊँगी। नहीं, बाबर भाई ने कभी तुम्हें अकेले नहीं जाने दिया। अफ़ान भाई छोड़ आएंगे, मायरा ने कहा। एमन ने लाख आंखें निकालीं, चुटकियाँ काटीं, मगर उसने अफ़ान से भी कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो जल्दी से गोया हुआ। मायरा के कमरे से मतलूबा शॉपर लेकर वो झिझकते हुए निकली थी। उसका दिल चाहा अफ़ान उसके साथ जाए, मगर झिझक और शर्म में दरवाजे तक चुपके चुपके मायरा से इनकार ही करती आई। अपनी खूबसूरत सहेली को समझाओ, क्यों इतना घबरा रही है? बाहिफाजत घर तक छोड़ आऊँगा।
ان کی خسر پسر سن کر عفان نے کہا۔ مائرہ نے زور سے کوہنی ماری۔ بدتمیز۔ ایمن گھورتے ہوئے باہر نکلی۔ دونوں نے تھوڑا سفر خاموشی سے طے کیا۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے آرام آرام سے قدم اٹھاتا درختوں کی پھنگوں پر ماند پڑتی دھوپ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایمن نے کئی بار چپکے چپکے سر اٹھا کر اس نوجوان سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہمراہی میں زرد شام خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایمن نے اپنے اندر ایک عجیب سی طمانینت، ایک مختلف سی خوشی اترتی محسوس کی۔ لیکن یہ اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ دو بچے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے نکل گئے۔ ان کی آوازوں اور دوڑتے قدموں نے خاموش فضا کے سینے پر خراشیاں ڈال دیں۔ کہیں خفا تو نہیں؟ بات ہی نہیں کرتا؟ سنو، مجھ سے کتراتی کیوں ہو؟ کان کے پاس سرگوشی سن کر ایمن بدک کر پیچھے ہٹی۔ ڈرتی بھی ہو؟ وہ بے حد افسوس سے بولا۔ نہیں تو پھر؟ اب کے ڈپٹ کر پوچھا۔ ایمن کو اس کا لہجہ برا لگا تو بنا جواب دیے جلدی جلدی قدم اٹھانے لگی۔ اب دوڑ کیوں رہی ہو؟ جلدی گھر جانا ہے، ایمن چڑھ کر بولی۔ سارے خوبصورت خیالات ایک دم اڑن چھو ہو گئے۔ ہل چلانے ہیں یا کھیت تیار کرنا ہے؟ بدتمیز، بیہودہ، وہ منہ ہی منہ میں بربرائی۔ میں صرف تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھ پر احسان کیا ہے؟ جس طرح وہاں سے بھاگا ہوں کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ جتاتا ہوا دھونس بھرا لہجہ۔ مت آتے، پھر تم سے ملتا کیسے؟ بے وقوف۔ اس نے ایمن کے سر پر انگلی سے ٹہوکا لگایا۔ مارے غصے کے ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے پگلی! عفان حیران ہی رہ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ آنسوؤں کی صورت میں نکلے گا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں۔ ایمن آنسو پی گئی۔ تبھی نگاہ ایک گھر کے سامنے کھڑے سر طاہر محمود پر جا رکی تو بنا عفان کی معذرت سنے چپکے سے اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایمن کو یوں عفان کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مائرہ کے گھر سے، یہ اس کے بھائی ہیں، مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، ایمن نے جلدی جلدی بتایا۔ سر طاہر نے عفان کا سر تا پا جائزہ لیتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، کہو تو چھوڑ آؤں؟ جی، ایمن نے جلدی سے کہا اور عفان کی طرف ذرا سا دیکھا۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھی بات ہے۔ عفان کو بہت برا لگا۔ ایمن نے شاید اس کی ناراضی محسوس کر لی تھی، نہ جانے کیوں تیزی سے وضاحت کی۔ یہ ہمارے سر ہیں۔ عفان نے جواب نہیں دیا، اچڑتی سی نگاہ دونوں پر ڈال کر پلٹ گیا۔ عجیب کھڑ دماغ ہے، طاہر بربرایا۔ ایمن کو اگرچہ عفان کی شوخی پر غصہ آ گیا تھا، مگر طاہر کا تبصرہ بھی اچھا نہیں لگا، لیکن چپ رہی۔ آؤ دادا سے ملواؤں؟ طاہر محمود نے کہا۔ یعنی تمہارے استاد محترم سے؟ نہیں سر، پھر صحیح، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایمن کا ذہن عفان میں الجھا ہوا تھا۔ اچھا، میں سائیکل نکال لوں؟ سائیکل؟ وہ کیوں؟ ایمن نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ گھر نہیں جانا؟ سائیکل پر؟ F16 لے آؤں؟ طاہر ہنسا۔ نہیں سر۔ ذہن ایک بار پھر عفان کی طرف پلٹ گیا۔ تو پھر میرے پاس تو سائیکل ہی ہے، میرا مطلب ہے پیدل چلیں، گھر زیادہ دور تو نہیں ہے۔ سائیکل پر بیٹھنے سے ڈرتی ہو؟ طاہر اس کا تذبذب بھانپ گیا۔ کبھی بیٹھی نہیں، ایمن نے معصومیت سے وضاحت دی۔ طاہر نے غور سے ایمن کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ آؤ پیدل ہی چلتے ہیں۔ اس طرح ہر کسی کے ساتھ مت چلی آیا کرو، تم جانتی تو ہو کہ تمہاری مدر۔ وہ ہر کسی تو نہیں، کچھ کہتے کہتے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے وضاحت دی۔ مائرہ کے بھائی ہیں۔ مائرہ کے گھر سے اس کی بے تکلفی کہاں تک تھی یہ طاہر جانتا تھا، اس لیے مزید کچھ نہیں بولا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، کالج کی، سٹڈیز کی، کچھ ایمن کے مستقبل کے بارے میں۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کا لہجہ کتنا اچھا تھا، مدھم، پر اثر، سیدھا دل میں اترنے والا۔ سر بولتے کتنا اچھا ہے، اس نے چپکے سے سوچا۔ گھر سامنے تھا، لو گھر آ گیا۔ طاہر وہیں رک گیا۔ اندر آئیں سر، ایمن نے دعوت دی۔ پھر صحیح، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو ادھر ہی آنا تھا۔ ایمن نے گیٹ کھولا۔ یوں ہی کہہ دیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ طاہر کے لبوں پر بکھر گئی۔ ایمن کو حیرت ہوئی، سر نے اس طرح کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ ممی مجھے عفان کے ساتھ دیکھ کر کچھ غلط سلط نہ کہہ دیں؟ ایمن کو سر طاہر پہلے سے زیادہ اچھے لگے۔ تھینک یو سر، وہ ممنونیت سے گویا ہوئی۔ ایمن، وہ جو گیٹ سے اندر چلی گئی تھی،
طاہر کے پکارنے پر رک کر دیکھنے لگی۔ تمہارا بریسلیٹ مل گیا؟ نہیں۔ سر طاہر کے اچانک پوچھنے پر وہ بری طرح گڑبڑا گئی اور تیزی سے گیٹ بند کر دیا۔ ان کو میرے بریسلیٹ سے کیا؟ کچھ دیر پہلے بہت اچھے لگنے والے سر اب ایک دم سے برے لگے تھے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اندر چلی گئی، مگر لان میں بیٹھی میرونسا کو دیکھ کر لاشعوری طور پر قدم ٹھٹک سے گئے تھے۔ بابر، میرے پرس میں 2000 تھے، تم نے تو نہیں لیے؟ میرونسا نے احتیاطاً بابر سے بھی پوچھ لیا، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ امی، میں آپ کو چور لگتا ہوں؟ وہ تھکی تھکی سی ہنسا۔ یوں ہی میں نے سوچا شاید تمہیں ضرورت ہو اور تمہیں پوچھنا یاد نہ رہا ہو۔ بابر نے الجھی سی ماں کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے پوچھے بنا کبھی روپے نہیں لیے۔ میرونسا جانتی تھی، انہوں نے یوں ہی احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ میں نے بٹوے میں 2000 رکھے تھے، آج درزن کو دینے کے لیے کھولا تو نہیں تھے، میرونسا نے بتایا۔ کہیں اور رکھ دیے ہوں گے، اپنے بیڈ روم میں اچھی طرح دیکھیں، مل جائیں گے۔ میرونسا کو اپنی یادداشت پر پورا بھروسہ تھا، وہ تو مہینوں پرانی رکھی چیزیں نہیں بھولتی تھی، کجا چند دن قبل رکھے جانے والے روپے بھول جاتی۔ اچھا امی، کھانا تو نکالیں، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ جرنل ٹیبل پر رکھ کر آستین فولڈ کرتا وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، پھر دروازے میں رک کر پوچھنے لگا، ایمن نہیں آئی؟ نہیں۔ میرونسا ایک لفظ کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ کہہ رہی تھی دیر ہو جائے گی، خود ہی آ جاؤں گی۔ بابر زیر لب بربرا کر اندر گھس گیا۔ میرونسا جانتی تھی کہ روپے کہاں گئے، اس لیے بے تابی سے ایمن کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ شام کو اسے طاہر محمود کے ساتھ آتا دیکھ کر میرونسا کی آنکھوں میں حیرت منجمد ہو گئی، اگرچہ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ یہ اتنی آزاد کیسے ہو گئی؟ وہ بڑبڑائی، اگرچہ اسے اس وقت ایمن کی آزادی سے زیادہ اپنے روپے کی فکر تھی، اور اس سے بھی زیادہ ایمن کی جرأت پر شدید غصہ۔ اگرچہ اسے یقین تھا کہ روپے ایمن نے چرائے ہیں، پھر بھی وہ ایمن پر برس پڑنے سے پہلے تصدیق چاہتی تھی۔ ایمن انہیں دیکھ کر ٹھٹکی، پھر بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی تو میرونسا نے پکار لیا، ایمن، بات سنو۔ جی۔ وہ آہستگی سے چلتی ان کے پاس آ رکی۔ ہو گئی شاپنگ؟ وہ گویا اپنی نگاہوں سے اس کا ایکس رے کر رہی تھیں۔ ان تیز نگاہوں کے سامنے ایمن سچ مچ پزل ہو گئی۔ جی۔ اس نے لاشعوری طور پر شاپر سامنے میز پر رکھ دیا۔ میرونسا نے اور چٹتی سی نگاہ جوتے کے ڈبے اور پھر یونیفارم کے کپڑے پر ڈالی۔ باقی؟ میرونسا نے نگاہیں ایمن کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیا باقی؟ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ میرونسا نے درشت لہجے میں پوچھا۔ 1000 میں تو یہی کچھ آ سکتا تھا۔ اب کے ایمن نے نظریں اٹھائیں تو میرونسا کو ان آنکھوں میں جرأت اور بے خوفی نظر آئی۔ مجھ سے پنگا مت لو ایمن، میرونسا نے تلملا کر کہا۔ ورنہ؟ ایمن نے ان کے تلملانے سے ہز اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ برباد ہو جاؤ گی۔ اچھا۔ ایمن تمسخرانہ انداز میں ہنسی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے مڑی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میرونسا نے جھنجھلا کر اس کا بازو کھینچا اور گرائیں۔ تم نے میرے بٹوے سے 2000 چڑائے ہیں۔ ایمن بری طرح لڑکھڑائی تھی، سیدھی میرونسا کے قدموں میں گرتی اگر کرسی کا سہارا نہ لیا ہوتا۔ ایمن نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ ہاں چرائے ہیں، پھر کیا کرو گی؟ ایمن کا لہجہ تپا ہوا، الفاظ گستاخانہ اور انداز چیلنج لیے ہوئے تھا۔ میرونسا کا جی چاہا اسے سامنے والے درخت سے باندھ کر آگ لگا دیں۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے دریغ 2 چانٹے کھینچ کر ایمن کے چہرے پر دے مارے۔ ایمن کے حلق سے چیخیں نکلیں۔ اس نے شاپر اٹھا کر دور پھینکا، جوتے کا ڈبہ بھی ٹھوکر میں اڑایا۔ کیا ہو گیا؟ مومو اور جوجو تو اندر تھیں، مگر بابر کا کمرہ باہر کے رخ تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آیا۔ مر جاؤں گی میں، یہ عورت مجھے چھوڑے گی نہیں، اسی طرح جلا جلا کر مارے گی۔ وہ روتی سسکتی بابر کے کندھے سے جا چمٹی۔ میرونسا سلگتی غضبناک نگاہوں سے ایمن کو گھور رہی تھی۔ اس نے مجھے مارا، یہ کہتی ہے میں نے روپے چرائے ہیں۔ میں نے چرائے ہوتے تو یہ گھٹیا کپڑا خریدتی، یہ 200 روپے بچا کر گھر لاتی کہ کالج میں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس کا بس چلے تو مجھے فقیروں والے کپڑے پہنائے، مجھے کبھی کالج نہ جانے دے۔ اسے اسی بات کی جلن ہے۔ بابر نے جن نگاہوں سے ماں کو دیکھا وہ میرونسا کے اندر گڑ گئیں۔ انہوں نے بے اختیار منہ پھیر لیا۔ بابر کا اس وقت گھر میں ہونا ان کے لیے خاصا غلط ثابت ہوا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتی تھیں۔ کیا ثبوت ہے کہ پیسے میں نے چرائے ہیں؟ اس نے مجھے نکالتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی میں کالج، دے دے یہ سب کچھ اپنی بیٹیوں کو۔
میں تو سوتیلی ہوں نا، کوئی نہیں ہے میرا۔ بابر بامشکل اسے بہلا پھسلا کر کمرے میں لے گیا۔ مہرالنساء بت بنی بیٹھی رہ گئیں۔ وہ ایمن کی مکالمہ بازی بلکہ ڈرامہ بازی پر ششدر تھیں۔ ممی کیا ہوا؟ مومو نے حیرت سے آ کر پوچھا۔ ساتھ ہی بکھری چیزیں دیکھیں۔ دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ اسی پر الٹ پڑیں۔ ایمن نے بدتمیزی کی ہے؟ مومو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا، اکیلے چھوڑ دو مجھے۔ مومو کان دبا کر بھاگنے کو تھی جب انہوں نے اسے چیزیں اٹھانے کو کہا۔ لے جا کر اس کے منہ پر دے مارو، خود تو مر گئی، یہ عذاب مجھ پر مسلط کر گئی ہے۔ وہ وہیں بیٹھی بڑبڑاتی رہیں۔ تھوڑی دیر میں بابر باہر نکلا۔ مہرالنساء کا خیال تھا وہ ان سے کچھ کہے گا، مگر وہ بنا ان کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ مہرالنساء نے اسے دور جاتے دیکھا اور دل محسوس کر رہ گئیں۔ بابر کی بے اعتنائی انہیں توڑ دیتی تھی۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر کسی قدیم حویلی کے نیم تاریک کمرے کی دیوار پر لگے سال خوردہ کلاک کا خیال آتا تھا، جس کی ٹک ٹک اس وقت تک سنائی نہ دیتی جب تک کوئی سننا نہ چاہے۔ ان بوڑھی آنکھوں میں اتنا اسرار تھا جسے سمجھنے کے لیے شاید اتنی عمر کی ضرورت تھی جتنی کہ خود اس شخص کی ویل چیئر کھڑکی کے پاس تھی، جس میں سے آتی سورج کی زرد روشنی سفید بالوں اور چہرے کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی۔ خود پر جمی نگاہوں سے گھبرا کر ایمن نے طاہر محمود کو دیکھا اور منمنائی، سر۔ طاہر محمود جو بے حد غور سے دادا کے تاثرات دیکھ رہا تھا چونک گیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ دادا، یہ ایمن ہے۔ اس بت میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ ایمن، یہ ساتھ میں کچن ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا۔ بابر تمہیں 2 گھنٹے بعد آ کر لے جائے گا۔ مجھے اب ٹیوشن پڑھانے جانا ہے۔ اگر بس۔ دادا کے وجود میں جنبش ہوئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بے اعتنائی سے کہا، جاؤ تم۔ طاہر محمود نے ناراضی سے انہیں دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ایمن نے طاہر محمود کو نکلتے دیکھا تو دل چاہا خود بھی پیچھے نکل جائے۔ وہ اس پر اسرار بوڑھے سے بالکل پڑھنا نہیں چاہتی تھی جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ بیٹھو، بوڑھی سرسراتی آواز ابھری۔ ایمن نے دیکھا ان کے عین سامنے کرسی خالی پڑی تھی۔ وہ بادل نے خواستہ وہیں ٹک گئی۔ وہ اب بھی اسے دیکھے جا رہے تھے۔ تمہارا نام؟ ایمن۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سامنے صحن میں دم توڑتی دھوپ کے آخری قدم تھے۔ ماں کا نام؟ جی۔ ایمن نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے درشت لہجے میں پوچھا۔ ایمن کی گھبراہٹ کی جگہ ناگواری نے لے لی۔ پھر بھی اس نے نام بتا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسے ان غیر متعلقہ سوالوں سے الجھن ہونے لگی۔ انہوں نے لب بھینچ لیے۔ آنکھوں میں عجیب تاثر ابھرا جیسے وہ کسی اذیت میں ہوں۔ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ایمن نے گویا یاد دہانی کروائی۔ چائے بنانا آتی ہے؟ جی۔ جاؤ بنا لاؤ۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ دھوپ بوڑھی جھڑیوں میں بہنے لگی۔ ایمن کچھ لمحے زرد چہرے کو دیکھتی رہی، پھر جھنجھلا گئی۔ کہاں پھنس گئی ہوں؟ برآمدے میں کچن کا دروازہ نظر آ گیا۔ صاف ستھرا کچن تھا، مگر کیبنٹ کھولتے ہی صفائی کی حقیقت بھی نظر آ گئی۔ ہر چیز ٹھونس ٹھانس کر رکھی تھی۔ اخبار گندے اور میلے جن کے کونے چوہوں نے کترے ہوئے تھے۔ فریج البتہ صاف ستھرا تھا کہ وہ ہمیشہ بطول کے سر پر بیٹھ کر فریج صاف کرواتے تھے۔ دودھ بھی موجود تھا اور تھوڑا پھل بھی۔ تھوڑی تلاش بسیار سے چینی پتی کے ڈبے بھی مل گئے۔ یہ اچھی مصیبت ہے، پڑھوں بھی اور اس بڈھے کی خدمتیں بھی کروں۔ آج چائے بنوائی ہے، کل سالن روٹی تک بات چلی جائے گی۔ کہہ دوں گی بابر بھائی سے، مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کا غصہ نکلتے نکلتے چائے بھی بن گئی۔ کپ میں نکال کر چھوٹی ٹرے میں رکھ کر اندر چلی آئی۔ وہ اب تک اسی زاویے میں بیٹھے تھے۔ کپ چھوٹی ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہوئی تو ٹھٹک گئی۔ آنسو؟ قطرہ قطرہ پانی چہروں کی جھڑیوں میں بہتا تھا۔ دھوپ کمرے سے بالکل رخصت ہو گئی تھی۔ ایمن نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اس نے تنہا رونے کا عذاب سہا تھا، اس لیے ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ گھررائے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کیسا چیڑ پھاڑنے والا لہجہ تھا۔ اپنی ہمدردی پر لعنت بھیجی۔ اچھا تم ہو، میں سمجھا وہ بطول چائے لائی ہے۔ چائے بنانی آتی ہے یا پتی چینی ٹھنڈے پانی میں گھول لائی ہو؟ اف، کتنا بولتے ہیں آپ، ایمن نے چڑھ کر کہہ دیا۔ خلاف توقع وہ ہنس دیے، پھر غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ آپ کو کیا پتا؟
آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ایمن نے تیوری چڑھائی۔ تم کچھ نہیں جانتی، سوال مت کرو۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ایمن سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے پیالی اٹھا کر گھونٹ بھرا تو منہ بنا لیا۔ تمہیں چائے بنانا نہیں آتی؟ آپ مجھے انگریزی پڑھائیں گے؟ انگریزی پڑھ کر کیا کرو گی؟ زندگی کو پڑھو، اس کا نصاب بہت گنجلک ہے۔ آپ نے پڑھ لیا؟ وہ بحث پر آمادہ ہوئی۔ ازبر کر چکے، پر اس کا نصاب بہت گنجلک ہے، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہوں۔ وہ پھیکی سی ہنسے۔ جو خود اٹک جاتا ہے وہ دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے؟ ایمن نے طنزیہ کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیے۔ چائے کے 2 بڑے بڑے گھونٹ بھرے۔ اس کی جلن کو پوری طرح محسوس کیا۔ پھر انگلی اٹھا کر بولے، تم بہت تیز لڑکی ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ اب کی ایمن کچھ چونکی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی، سوال مت کرو۔ میرونسا نے بابر سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ ایمن نے پیسوں والے معاملے میں جس طرح انہیں زگ پہنچائی تھی اور اب وہ دھڑلے سے ٹیوشن کے لیے جاتی تھی، اس نے میرونسا کو تل ملا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتی تھی کہ مقابل ان کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ بھپری ہوئی ناگن تھیں، ایمن کو ڈس لینا چاہتی تھیں مگر خاموش تھیں، اس مرحلے کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہتی تھیں۔ امی کچھ کھانے کو ہے؟ بابر نے آ کر پوچھا۔ وہ بہانے سے انہیں کئی بار پکار چکا تھا۔ مومل بھائی کو کھانا دو، انہوں نے بغیر بابر کی طرف دیکھے مومل سے کہا۔ وہ صبح کے لیے یونیفارم استری کر رہی تھی، کل ان کے کالج میں پہلا دن تھا۔ جو تم دے دو نا، مومل نے پیغام آگے پہنچا دیا۔ دونوں اسی بات پر الجھنے لگیں۔ امی یہ ٹھیک نہیں ہے، بابر نے بے نیاز بنی ماں کو دیکھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بینک بھی نہیں گئیں؟ میرونسا نے گردن گھما کر اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا۔ تم خاصے بڑے ہو گئے ہو بابر، اب تمام معاملات دیکھ سکتے ہو۔ وہ ان کے ڈھکے چھپے طنز کو پا گیا تھا، اس لیے شرمندہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمام فیصلے خود کر سکتے ہو، اب میری کیا ضرورت؟ پلیز امی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ تم جوان ہوئے تو میں نے سوچا اب میرا وقت ہے، لیکن نہیں، وقت اب بھی دوسروں کا ہے۔ میں کل بھی کچھ نہیں تھی، میں آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ بابر بے چین ہو گیا۔ امی آپ مجھے غلط سمجھی ہیں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ تم مجھ سے پوچھ تو سکتے تھے۔ ان کا اشارہ ایمن کے ٹیوشن پر جانے کی طرف تھا۔ آپ اجازت نہ دیتیں؟ میرونسا کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر غصہ آ گیا تھا۔ اس لیے ہر کام میری اجازت کے بغیر ہوا کرے گا؟ میں پوچھتی ہوں، بڑی میں ہوں یا تم؟ بے شک آپ ہیں، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی آپ ہی کو ہے، مگر سوری امی، ایمن کے معاملے میں، اس نے ایک ہلکی سی نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، ایمن کے معاملے میں آپ انصاف سے کام نہیں لے سکیں۔ غصہ، ناراضی میرونسا کی آنکھوں سے مترشح تھا۔ مجھے اس گھر کی، آپ کی اور بہنوں کی پرواہ ہے۔ میں سب کی بہتری چاہتا ہوں، جس کے لیے ضروری ہے کہ ایمن کو اس کا مقام واپس دیا جائے۔ وہ ساری سہولتیں، ساری مراعات جو اسے ڈیڈی کی موجودگی میں حاصل تھیں، صرف ایک بار سوچیں امی، اگر ایمن یہ سب وقار الحسن کے سامنے لے آئے اور وہ اس کے ایک بھی حرف پر یقین کر گئے تو میں، آپ، ہم سب کہاں ہوں گے؟ اور اس بار واپسی کا رستہ کسی کو نہیں ملے گا۔ میں، مومل اور برجیس اپنے اپنے سفر کے آغاز پر ہیں، اب بھٹکے تو منزل کھو دیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے وقار الحسن کی سرپرستی کتنی ضروری ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جہاں تک میں ڈیڈی کو سمجھتا ہوں، اس شخص کی محبت بھی انتہا کی ہے اور نفرت بھی، اور ہم سب اس کی نفرت کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں گم ہو چکے ہیں، ہمارے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں۔ مومل اور برجیس تو ڈیڈی کا خون ہے، ان کے لیے تو شاید گنجائش نکل آئے، مگر میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے بہت بڑا سوال ماں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میرونسا گنگ سی بابر کی سیاہ آنکھوں میں امٹتے ہلکے ہلکے خوف کے سائے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے زور دے کر دہرایا۔ میرے سامنے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امی مجھے بتائیں، ایمن کے ساتھ یہ سلوک روا رکھ کر ہمارے لیے اس گھر میں گنجائش نکلے گی؟ ایک بار وقار الحسن واپس آ گئے تو ہم کہاں ہوں گے؟ یہ سوچ کر میں ڈر جاتا ہوں۔ خدا کے لیے امی، ایمن کے لیے نہیں، ہمارے لیے سوچیں۔ آپ دشمنی ایمن کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ کر رہی ہیں۔ آپ کی نفرت بہت مضبوط اور گہری سہی،
مگر خدا کے لیے ہماری محبت کو کمزور مت ہونے دیں۔ ہم آپ کے ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، پھر کیوں خوف کا شکار ہوتی ہیں؟ رہی ایمن تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس سے محبت نہیں کر سکتی بھلے مت کریں، مگر آپ کو اللہ کا واسطہ اس سے نفرت بھی مت کیجیے، یا اس نفرت کو دل میں دفن ضرور کر دیں کہ نفرت ایمن کو نہیں ہمیں اور خاص طور پر مجھے جلائے گی۔ اس نے ماں کے خاموش چہرے کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے آپ ایمن سے میری محبت سمجھیں یا خود غرضی، لیکن جو میں اس کے لیے کر رہا ہوں یہ بہت ضروری تھا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ مینونسا اپنی جگہ کسی بت کی طرح ایستادہ تھیں۔ انہیں خیال بھی نہ آیا کہ مومو اور جوجو نے اپنی بحث میں الجھ کر اسے کھانا بھی نہیں دیا تھا اور وہ بھوکا ہی چلا گیا تھا۔ کالج میں آج پہلا دن تھا۔ فرسٹ ایئر کی علامت سبز دوپٹے سے کالج کے گراؤنڈ، ہال اور کمرے بھر گئے تھے۔ نوخیزیوں اور نوجوانی کا بانک پن لیے الہڑ لڑکیاں اسکول کے پابند ماحول سے نکل کر کالج کی آزاد فضا میں آزاد اور خوش رنگ تتلیوں کی طرح اڑی پھر رہی تھیں۔ کہیں چہرے پر اعتماد نظر آتا تھا تو کہیں آنکھوں میں گھبراہٹ، کہیں شوق اور حیرت کا جہان تھا تو کہیں عزم اور ہمت کے نشان۔ ہر طرح کی لڑکیاں، چھوٹی موٹی، فیشنیبل، سرسوں کے تیل میں کس کر گوندھی چوٹی والی، پر اعتماد ذہن، سفارشی، نالائق، ان بے تحاشا تعداد کے درمیان اپنا ٹائم ٹیبل لے کر وہ لوگ کرش ہال کی سیڑھیوں پر آ بیٹھیں۔ کالج کتنا بڑا ہے نا؟ مومو نے کالج کی پرشکوہ مرکزی عمارت، جس کے دائیں طرف مرکزی لائبریری کے شیشے کی کھڑکیاں جھانک رہی تھیں، پر ایک نظر ڈال کر کہا، اب یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ چلو اپنی اپنی کلاسز ڈھونڈیں۔ جوجو کو اپنی ٹیچرز سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ دیکھ نہیں رہی ہو سیکنڈ ایئر کس طرح فرسٹ ایئر کو پھول بنا رہی ہے؟ گروپ کی دوسری لڑکیوں کو آ جانے دو، مومو نے ڈپٹ کر کہا۔ ایمن ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے خالی فائل ہاتھ میں جھلاتی اکتاہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ نہ تو اس کی کوئی فرینڈ اس کالج میں تھی، نہ اسے کلاسز ڈھونڈنے کی جلدی تھی۔ تبھی سیکنڈ ایئر کے گروپ نے انہیں گھیر لیا۔ فوجاں اسکولوں آئیاں نے، انہوں نے شاید نیا نیا شہاب نامہ پڑھا، اس لیے یہی گردان کر رہی تھیں۔ وہ تینوں گھبرا گئیں۔ پپو یار تنگ نہ کر، دوسری نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ جلدی جلدی نام بتاؤ، ایک نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر حکمیہ انداز میں کہا۔ مومو، پومو، ٹومو، جوجو، توجو، موجو، ایمی، کیمی، ٹیمی، انہوں نے کورس کے انداز میں تالیاں پیٹ پیٹ کر گایا۔ اپنے ناموں کی یہ درگت بنتے دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئیں۔ اے تم! ہنگامہ تھما تو ایک نے انگلی اٹھا کر ایمن کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی سے 5 بار کہو۔ چاچی نے چاچا کو چاندنی کے چمچ میں چٹنی چٹائی۔ میرا نہ تو کوئی چاچا اور نہ ہی چاچی، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ اے تمہارا چاچا تو ہوگا، انہوں نے مومو سے کہا۔ میرے چاچا کے پاس چاندی کا چمچہ ہی نہیں، مومو نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ تمہاری چاچی جہیز میں نہیں لائیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری چاچی نہیں ہے۔ چچی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میرے چاچا نہیں ہیں۔ تمہارے بھی نہیں ہیں؟ چیخ نما آوازیں ابھریں۔ ساتھ ہی جوجو سے دریافت کیا۔ اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے۔ جھوٹ نہیں، ہم بہنیں ہیں، جوجو نے معصومیت سے کہا۔ اوہ اچھا، تمہیں ڈانس آتا ہے؟ انہوں نے مومل سے پوچھا۔ ہاں، کر کے دکھاؤ۔ کیوں؟ بندر ڈانس کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہوگا۔ وہ اب مقابلے پر اتر آئی تھی۔ سب کے بیگ کھلواؤ۔ سیکنڈ ایئر تلملا گئی۔ ہم جمعرات کے علاوہ کبھی بھیک نہیں دیتے، ایمن نے لاپرواہی دکھائی۔ اب یہ واجب السزا ہیں، انہوں نے اعلان کیا۔ جوجو کے بیگ سے پیسے نکالے، ایمن کا کیچر گھسیٹا، مومو کا نیا پین چھین لیا۔ اچھی خاصی ہاتھا پائی ہو گئی۔ بدتمیز، کمینیاں، فقیرنیاں، یہ تینوں وہاں بیٹھ کر گالیاں دیتی رہیں۔ کوئی بات نہیں، غصہ تھوک دو، آج کے دن انہیں چھوٹ ملی ہے، کچھ دن بعد نبٹ لیں گے۔ اس نرم آواز اور ہمدردانہ لہجے پر تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک لمبی ترنگی دبلی پتلی لڑکی تھی، اتنی دبلی کہ جسامت کے لحاظ سے لڑکا لگتی۔ اس کے پرم شدہ بال گھونسلے کی شکل میں سر پر رکھے تھے، کانوں میں گول پیلے سے سفید موتیوں والے ایئرنگ، برائے نام آستین والی چھوٹی قمیص، تنگ پاجامہ، چنا ہوا رسی جیسا دوپٹہ، جو ہاتھ میں یوں پکڑا تھا جیسے ان کے ساتھ کوکلا چھپاکی کھیلنے آئی ہو۔ یہ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ دوپٹہ تھا، ورنہ وہ اس کو کوکلا چھپاکی کا ہتھیار سمجھ رہی تھیں۔ لمبی ڈوری والا بیگ
کولے سے ذرا نیچے لڑک رہا تھا، جبکہ بیگ کا سائز ایک ہاتھ برابر تھا، جس میں صرف ایک چوہا بند کیا جا سکتا تھا۔ لڑکی لاپرواہی سے چوئنگم چبا رہی تھی اور کسی ماڈل کے سٹائل میں ذرا سا پاؤں ٹیڑھا کیے ٹانگ باہر کو نکالے کھڑی تھی۔ لڑکی کا حلیہ عجیب، انداز عجیب تر، لیکن نقش بہت خوبصورت۔ گول چہرہ، کھڑی ناک، سنہری آنکھیں۔ مومو، جوجو اور ایمن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مائی نیم از نوین، لیکن سب مجھے نائن کہتے ہیں۔ اس نے کوکلا چھپاکی کا ہتھیار کندھے پر رکھ کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائن؟ یہ تینوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس عجیب و غریب نام پر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، دراصل میں 9ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کو پیدا ہوئی تھی اور گھر میں میرا نمبر بھی 9واں ہے، اس لیے سب مجھے نائن کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نائن نائی کی بیوی کو کہتے ہیں، جوجو نے جل کر کہا۔ اسے یہ نمونہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ جواباً اس نے سر پیچھے پھینک کر ایک جاندار کہکہا بلند کیا، پھر آنکھوں میں در آنے والے پانی ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولی، گڈ جوک۔ پھر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی، فرینڈز؟ یہ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ تینوں کا رد عمل مختلف تھا۔ ایمن کو کسی فرینڈشپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، جوجو نے اسے پسند نہیں کیا تھا، اور مومو کو وہ لڑکی اپنے عجیب و غریب کردار سمیت بھا گئی تھی، اس لیے سب سے پہلے ہاتھ اسی نے نائن کے ہاتھ میں دیا تھا اور گرم جوشی سے بولی، فرینڈز۔ ان دونوں نے بھی بادل نخواستہ ہاتھ ملائے۔ تب نائن نے اپنے ہاتھ بھر بیگ میں سے، جس میں ہاتھ بھی بمشکل جاتا تھا، چوئنگم نکال کر تینوں کو دی۔ آؤ کینٹین چلیں، آج سموسے میری طرف سے۔ نوین تھی تو فرسٹ ایئر کی، مگر اس کے اتوار خاصے منجھے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نوین کی دوستی قبول کرنا پڑی۔ باقی کلاسز کے پیریڈ ہو رہے تھے، اس لیے کینٹین پر فرسٹ ایئر کا قبضہ تھا۔ سموسے لے کر وہ کینٹین کے سامنے والے گراؤنڈ میں آ گئیں۔ یہ میری فیوریٹ جگہ ہے، ایک جگہ جہاں ننھے نارنجی ڈنڈیوں والے زرد پھولوں کی چادر بچھی تھی۔ رک کر نائن نے اعلان کیا۔ کیونکہ وہ اس وقت ان کی لیڈر تھی، اس لیے سب اس فرشی پھولوں کی چادر پر براجمان ہو گئیں۔ پیپسی کے لیے اس نے تینوں سے 10-10 روپے چندہ کیے تھے۔ گرما گرم سموسے اور ٹھنڈی ٹھار پیپسی نے مزہ دے دیا۔ نائن نے بوتل سے اسٹرا نکال کر عقب میں اچھالی اور بوتل منہ کو لگا لیا۔ مومو نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کی ہر حرکت میں کتنی بے باکی اور آزادی کا احساس ہوتا تھا۔ نوین، نائن، جوجو کی بات قطع کر کے اس نے سموسہ اٹھا لیا۔ ہاں، نائن، جوجو نے یہ فضول سا نام بمشکل ہضم کیا تھا۔ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ کیوں، تم نے میرے لیے پرپوزل بھیجنا ہے؟ فضول مت بولو، جوجو نے غصے سے کہا۔ ویسے تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ہاں ہے، مومو نے جلدی سے کہا۔ ہینڈسم ہے؟ بہت۔ ویری گڈ۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم نے ہمارے بھائی کا چار ڈالنا ہے؟ جوجو کو غصہ آیا۔ اپنی فیملی کی بات کس طرح ٹال گئی تھی؟ نائن نے کوئی پرواہ نہ کی اور نہ ہی جواب دیا۔ اطمینان سے اپنا سموسہ ختم کر کے اجازت طلب نگاہوں سے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اپنی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی اور خود لا تعلقی سے پیپسی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ ایمی، بہت خاموش رہتی ہو، نائن نے تبصرہ کیا۔ دراصل اس کا سائنس گروپ میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا، اس لیے اداس ہے، مومو نے شرارت سے کہا۔ جوجو نے خشمگین نگاہوں سے، جبکہ ایمن نے غصے سے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، سائنس میں رکھا کیا ہے؟ چھپکلیاں، مینڈک، بکواس۔ تمہارے سبجیکٹ کیا ہیں؟ مومو نے پوچھا۔ نائن نے بتائے۔ وہی مومو اور جوجو والے تھے۔ پھر تم نے سائنس کیوں لی؟ روشن کی خواہش تھی۔ ٹیشو ہوگا؟ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چٹنی میں لتھری انگلیاں لہرائیں۔ ہاں ہیں، مومو نے جلدی سے بیگ سے ٹیشو نکال کر دیا۔ نائن نے انگلیاں صاف کیں، پھر 2 اور مانگ لیے اور فولڈ کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ آؤ، تمہیں تمہاری کلاسز دکھاؤں۔ تمہیں پتہ ہے؟ جوجو نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کالج کے چپے چپے اور ایک ایک پروفیسر کے بارے میں پتہ ہے۔ نائن نے بیگ کی ڈوری کندھے میں ڈالی اور کوکلا چھپاکی کی ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے؟ پیڑ نہیں گنتے، وہ پر اسرار انداز میں ہنسی۔ نائن، تمہارے یہ بال قدرتی طور پر پریم ہیں؟ مومل نے پوچھا۔ جوجو نے اسے کوہنی ماری۔ اس کے خیال میں وہ نائن کے بارے میں بلا وجہ اشتیاق اور تجسس کا شکار ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں نائن کچھ زیادہ اکڑ رہی تھی۔ خود کروائے ہیں؟ دراصل روشن کو بہت پسند ہے میرا یہ ہیئر سٹائل۔ اس نے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی ناکام کوشش کی۔ روشن کون؟ ایمن نے پوچھا۔ اس کی لا تعلقی ابھی تک برقرار تھی۔ مائی بوائے فرینڈ۔ ان کے چلتے قدم رک گئے اور منہ جہاں تک کھل سکتے تھے کھل گئے۔ نائن نے اگلا توپ کا گولا داغا۔
تم لوگ کے بوائے فرینڈ نہیں ہیں؟ لو، خواہ مخواہ ہی جوجو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نائن خواہ مخواہ ہنسی تھی۔ پور اسکول گرلز۔ نائن، جوجو نے دانت پیسے۔ یہ یقیناً دوسرے والا نائن تھا۔ ایمن کی لا تعلقی اور مومل کے تجسس میں ایک ساتھ اضافہ ہوا تھا۔ مومل اس کے بوائے فرینڈ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر نائن نے برق رفتاری سے رستے میں ملنے والی تمام پروفیسرز اور چیدہ چیدہ جگہوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں۔ اس کی معلومات قابل رشک تھیں۔ وہ یہ تینوں متاثر ہو گئیں۔ وہ کب سے دونوں ہاتھ گود میں رکھے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ باہر تاریک رات بہتی تھی، جس کی گود تاروں کی روپ پیلی روشنی سے خالی تھی۔ لمبے لمبے درختوں کی شاخوں میں تاریکی دم سادھے سو رہی تھی۔ ان کی نگاہیں بانجھ رات کے سینے پر شکوے تحریر کرتے کرتے تھکنے لگیں تو انہوں نے انگلیوں کی پوروں سے جلتی آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ رات بیتنے کو تھی اور نیند آج بھی مہربان نہ ہوئی۔ انہوں نے گردن گھما کر قریب پڑے دوسرے تکیے کو دیکھا۔ وہ آج بھی خالی تھا۔ وہ تنہا تھیں۔ شاید وہ ہمیشہ سے ہی تنہا تھیں۔ اس وقت بھی جب اس تکیے پر سرک کر سونے سے ذرا پہلے وقار الحسن ان سے بات کیا کرتے تھے۔ 6 سال، ہاں 6 سال وہ وقار الحسن کے ساتھ رہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ خود کو تنہا محسوس کیا۔ شاید اس لیے کہ ان میں معاف کرنے کی خو نہ تھی۔ ان کی شخصیت کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ نہ بھولتی تھیں اور نہ معاف کر سکتی تھیں۔ انہوں نے وقار الحسن کو بھی کبھی معاف نہ کیا تھا۔ وہ صرف مصلحتاً ان کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ صرف اپنے بچوں کی خاطر وہ ہار نہیں مان سکتی تھیں۔ مگر آج ایسا لگتا تھا بابر نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایمن کے قدموں میں ڈال دیا ہو۔ ایسی ذلت اور ایسی بے بسی! رہ رہ کر مہرالنساء کے کانوں میں بابر کی آواز گونجتی۔ میں کہاں جاؤں گا؟ کتنا خوف تھا اس کی آواز میں، کتنی شدید بے چینی اور کتنی ظالم سچائی۔ یہ گھر کس کا تھا؟ وقار الحسن کا۔ اگرچہ وہ یہ گھر مہرالنساء کے نام کر چکا تھا، پھر بھی وقار الحسن کون تھا؟ ایمن، مومل اور برجیس کا باپ۔ بابر کے ساتھ اس کا رشتہ کیا تھا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود اس نے بابر کو اپنا نام دیا تھا، اس کی شناخت بنا تھا۔ بابر کو اس نے وہ ساری مراعات دی تھیں جو کہ اس کی اپنی اولاد کو حاصل تھیں۔ اسے وہ مان، وہ اعتبار دیا تھا جو اس گھر کے اکلوتے بیٹے کو ملتا۔ اس کے باوجود وہ خوفزدہ تھا۔ اگر وقار الحسن اسے یہ سب کچھ چھین لے تو وہ کہاں جائے گا؟ کاغذ کی کمزور ناؤ اور بھنور راستے۔ یہ نفرت ایمن کو نہیں، ہمیں اور خاص طور پر مجھے جلائے گی۔ مہرالنساء نے دونوں مٹھیاں بھینچ لیں۔ میری اصل مضبوطی میرا بیٹا ہے۔ اگر وہ کمزور پڑ گیا تو؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی بند کر دی اور کروٹ کے بل لیٹ گئیں۔ بابر نے ان کے سامنے آئینہ رکھا تھا۔ انہیں آئینے میں نہ تو ایمن نظر آتی تھی، نہ اپنی زیادتیاں۔ اگر وہ کچھ دیکھ رہی تھیں تو صرف بابر کا مستقبل۔ اگر کوئی خوف تھا تو صرف بابر کے مستقبل تباہ ہونے کا۔ وہ کچھ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھیں، پھر بیڈ سے نیچے اتر آئیں۔ پاؤں میں چپل ارس کر باہر نکل آئیں۔ پورے گھر پر خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ سب اپنے کمروں میں محو خواب تھے۔ وہ کچھ لمحے بابر کے کمرے کے سامنے رک گئیں، دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر خاموشی سے راہداری کے آخر میں بنے اسٹور کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ بتی جل رہی تھی۔ کیا وہ ابھی تک سوئی نہیں؟ مہرالنساء نے سوچا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایمن جب سے اس سے الگ تھلگ سے اسٹور میں شفٹ ہوئی، وہ ذہنی ابتری کے کس مرحلے میں تھی۔ وہ طوفانی رات اس کے اعصاب پر ہمیشہ کے لیے سوار ہو گئی تھی۔ مارے ڈر کے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ بتی جلا کر سوتی تھی۔ مہرالنساء نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ پرانے پلنگ پر ایمن چادر اوڑھے محو خواب تھی۔ مہرالنساء خاموشی سے اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ نیم گلابی لب، بند آنکھوں پر گنہری پلکیں، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، اوپری لب کا قاتل کٹاؤ۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتی رہیں، پھر زیر لب بڑبڑائیں۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی ایمن، نہ تمہیں، نہ تمہاری ماں کو، مگر وہ میرا بیٹا ہے، میرا فخر، میرا مان۔ میں اسے خوف میں مبتلا زندگی نہیں دے سکتی۔ یہ میری مجبوری اور تمہاری خوش بختی ہے۔ وہ جیسے آئی تھیں اسی خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ محو خواب ایمن وقار الحسن کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی چند مہینوں پر محیط تکلیف دہ زندگی کا خود بخود خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اس رات وہ بوڑھا شخص بہت بے چین تھا۔
اس کی ویل چیئر پورے کمرے میں بے قراری سے گھومتی رہی تھی۔ وہ کتابوں کی الماریاں کھولتا اور بند کرتا، کبھی کسی کتاب کو الماری سے کھینچ کر لبوں سے لگاتا اور بنا کھولے دوبارہ الماری میں رکھ دیتا۔ الماری کے کونوں میں چھپی مانوس یادوں کی بوسیدہ خوشبو نکل نکل کر اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ وہ یادوں کی راہ پرخار کا مسافر تھا، جہاں نیندیں زخم زخم ہو کر گم ہو جاتی ہیں۔ ان لیرو لیر نیندوں کے ساتھ رات سے دن کرنا دشوار تھا۔ یادوں کی محفل اور اکیلی جان۔ تبھی دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا اور طاہر انہیں یوں کتابوں میں گھرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دادا، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ چونکے، پھر ناگواری سے اسے دیکھا، گویا مداخلت بری لگی تھی، مگر بولے تو لہجہ پست سا تھا۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو؟ نہیں، میں تو سو رہا تھا، پانی پینے اٹھا تو آپ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ کیا لائٹ جلانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہوگی؟ انہوں نے اپنے لہجے کی گرج بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مت بھولو، یہ میرا گھر ہے۔ جانتا ہوں، رات کے پچھلے پہر مجھے یہ باور کروانے کی ضرورت نہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے، صرف اس لیے کہ دیکھنے چلا آیا ہوں کہ اس عمر میں چٹ پٹ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ آہا، ان کا بے ہنگم کہکا گونجا۔ تو تم اس انتظار میں ہو؟ وہ میری زندگی کا خوبصورت دن ہوگا۔ وہ بھی تو انہی کا پوتا تھا، تلخ ہوتا تو پھر رج کے ہوتا۔ اس گمان میں مت رہنا کہ یہ میں گھر تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا تو کیا قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ اور کون ہے آپ کا؟ طاہر محمود نے دو بدو کہا۔ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، کچھ لمحے بول ہی نہ سکے، پھر سرگوشی کے انداز میں بولے، طاہر، تم نے اسے دیکھا؟ کسے؟ ایمن کو۔ کئی بار دیکھا ہے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، وہ بالکل ویسی ہی ہے۔ کیسی؟ طاہر ان کی بے سروپا باتوں سے جھنجھلا گیا۔ سارا جیسی۔ دادا، آپ اسے جانتے ہیں؟ اسے میری نظر سے دیکھو، اس کی آنکھوں میں وہی تجسس ہے، اس کے اندر وہی جرأت، وہی حوصلہ ہے۔ وہ سرگوشی میں کہتے چلے گئے، وہ ایک بزدل لڑکی ہے۔ نہیں، اس کے اندر ایک باغی روح ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، ایک ذرا اشارہ کی ضرورت ہے۔ مجھے ڈر ہے طاہر، کہیں وہ بھٹک نہ جائے۔ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں، اسے سمجھانے والا، غلط درست کا شعور دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسے بے سمتی کا سفر لاحق ہے، جو رستے میں آیا اسی کا ہاتھ تھام لے گی، خواہ وہ اس کا خیر خواہ ہو یا بد خواہ۔ طاہر، کہیں وہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہزاروں لڑکیاں اسی قسم کے خیالات کا شکار ہیں۔ ہم کس کس کا ہاتھ تھامیں، کس کس کو رستہ دکھائیں؟ خواہ مخواہ دوسروں کے درد مت پالیں کہ خود کا جینا مشکل ہو جائے۔ طاہر کا لہجہ تیز ہو گیا۔ تم نے اسے بتایا کہ وہ کون ہے؟ طاہر کو ان کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ کوئی نہیں ہے، بلا وجہ اس کا دماغ خراب مت کیجیے گا۔ وہ زور دے کر بولا، تمہاری کچھ نہیں ہے، مگر آپ الوژن کا شکار ہیں۔ لیکن وہ بالکل اس جیسی ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ دادا، میں اسے یہاں آنے سے روک دوں گا۔ طاہر نے گویا دھمکی دی۔ دھمکی کیا دی، گویا بارود کے ڈھیر پر بٹھا دیا تھا۔ وہ بری طرح بلاسٹ ہوئے، جو کچھ ہاتھ آیا اسے دے مارا، حالانکہ وہ کتابیں بھی، جنہیں کچھ لمحے قبل چوم چوم کر مقدس صحیفوں کی طرح رکھ رہے تھے۔ تم روکو گے؟ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ جانتا ہوں تمہاری نیت میں فتور ہے۔ یاد ہے تمہیں تمہارے ماں باپ نے کیوں گھر سے نکالا تھا؟ بے غیرت انسان، میں بھی نکال دوں گا۔ کتے کی طرح سڑکوں پر لوٹو گے، فقیروں کی طرح بھیک مانگو گے، لیکن نہیں، میں تمہیں نکالوں گا نہیں۔ انہیں بتاؤں گا کہ تم کہاں چھپے ہو، انہیں جو کتے کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ دادا نے وہ تانا، وہ دھمکی دی تھی کہ وہ تل ملا بھی نہ سکتا، بس لال بھبوکا چہرہ لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ گویا شانت ہو گئے، نفرت سے زمین پر تھوک کر بربرائے، کتے کی دم پر پاؤں پڑ گیا ہے، مردود، بے غیرت، بے حیثیت انسان۔ ہوا ہے یا نہیں؟ البتہ مہرالنساء نے ایمن کے ٹیوشن جانے پر اعتراض کرنا بند کر دیا۔ جی امی۔ وہ کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ وہ عام گھریلو حلیے میں تھا، کاٹن کے اخروٹی رنگ کی شلوار قمیص میں گندمی رنگت کھلی کھلی سی تھی، پتلے خوبصورت ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مونچھیں نکل رہی تھیں، کھڑی ناک اور بے حد سیاہ آنکھیں جن میں تیرتی سنجیدگی انہیں عجیب سا تاثر دیتی تھی۔ بس یوں ہی؟ کوئی کام تھا؟ ہاں، میں سوچ رہی ہوں ان کمروں کے ساتھ 2 کمرے اور بنوا لوں۔ اچھی بات ہے۔
بابر نے مڑ کر مطلوبہ جگہ کو دیکھا۔ وقار نے کہا ہے وہ پیسے بھجوا دے گا، میں کام شروع کروا دوں؟ مہرالنساء نے بتایا، تم کسی اچھے راج مستری کا پتہ کرو، میں چاہتی ہوں سردیاں شروع ہونے سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے۔ میں سر طاہر سے پوچھتا ہوں، انہیں پتہ ہوگا، پھر کام شروع کروا دیں گے۔ مہرالنساء نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ کھانا کھا کر جاتے؟ کالج میں برگر لے لیا تھا، اب بھوک نہیں ہے، کچھ ٹھہر کر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بھی گیٹ کے پاس تھا جب وین رکی اور وہ تینوں اندر آ گئیں۔ کیسا رہا کالج میں پہلا دن؟ بابر نے رک کر پوچھا۔ زبردست، مومو نے کہا۔ سو جوجو نے منہ بنایا۔ ایمن چپ ہی رہی۔ وہ دونوں آگے نکل آئیں جبکہ بابر ایمن کے پاس رک کر کچھ پوچھنے لگا تھا۔ مہرالنساء نے غور سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے لیے کتنا فکر مند رہتا ہے، یہ محبت ہے یا خود غرضی؟ السلام علیکم ممی، یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سخت بھوک لگی ہے، آج پکا کیا ہے؟ اندر چلو، میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی کچن میں آ گئیں۔ کھانا گرم کر کے لائیں تو وہ دونوں کپڑے چینج کر کے آ گئی تھیں۔ ایمن کہاں ہے؟ پتہ نہیں، شاید لان میں رہ گئی ہے، جوجو نے کہا۔ سارا دن کالج میں بھی منہ بنائے بیٹھی رہی، مومو نے بتایا۔ وہ باہر نکل آئیں۔ ایمن سیڑھیوں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مہرالنساء کچھ لمحے کھڑی دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ایمن مہرالنساء کی آواز پر اچھل پڑی، پھر تیزی سے رخ بدل کر آنسو صاف کرتے ہوئے رخائی سے بولی، مرضی میری، شغل پورا ہو جائے تو آ کر کھانا کھا لینا۔ اگرچہ لہجہ حد درجہ سپاٹ تھا، پھر بھی ایمن ہکا بکا رہ گئی۔ کھانے کی دعوت، اور ایمن وقار کے لیے؟ یا اللہ، آج کھانے میں زہر تو نہیں ملا؟ وہ بہرے حیرت میں گوتے کھانے لگی۔ اٹھو ایمن، یہ نیا تماشا بھی دیکھ لو۔ مہرالنساء بیگم کو میرے کھانے کی فکر کیوں ہونے لگی؟ وہ اٹھ کر اندر چلی آئی جہاں ٹیبل پر مومو اور جوجو کالج میں گزرا پہلا دن ڈسکس کر رہی تھیں۔ مہرالنساء خاموشی سے ان کی باتیں سنتے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ ایمن کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، پھر دوسرا جھٹکا تب لگا جب مہرالنساء نے اس کی طرف سالن کا ڈونگا بڑھایا۔ متحیر سی ایمن نے ڈونگا پکڑ لیا تھا، تھوڑا سا سالن پلیٹ میں نکال کر آدھی روٹی ہاتھ میں لی اور بے دلی سے نوالے لینے لگی۔ تم کیوں کالج میں روتی صورت بنا کر پھر رہی تھی؟ مومو نے پوچھا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ ایمن نے بدلحاظی سے کہا۔ مجھے کیوں ہوگی؟ وہ برا مان گئی۔ تو پھر خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ مومو بڑبڑا کر جوجو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرالنساء نے کھانا ختم کیا اور کچن میں چلی گئیں۔ تمہیں 9 کیسی لگی؟ مومو نے جلدی سے پوچھا۔ ایک دم فضول اور بیہودہ، جوجو نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ کیوں؟ مومو کو حیرت ہوئی۔ وہ ایک دلچسپ لڑکی ہے۔ دلچسپ؟ جوجو نے دہرایا۔ وہ عجیب بھی ہے اور بیہودہ بھی۔ اوفو، کیا بیہودگی دیکھ لی تم نے؟ جو لڑکی بوائے فرینڈ بناتی ہو وہ اچھی لڑکی ہو سکتی ہے؟ ایک لمحے کو مومو خاموش ہو گئی۔ اس ایک بات کے علاوہ تو وہ، مومو، ہمیں اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، ایسی لڑکیوں کو ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر ممی کو بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم نے ایک ایسی لڑکی کو دوست بنایا ہے جو اوٹ پٹانگ فیشن کرتی ہے اور ایک عدد بوائے فرینڈ بھی رکھتی ہے، تو ہمارا کالج میں جانا بند کروا سکتی ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو ان کی طبیعت کو۔ مومو کی نسبت جو خاصی میچور سوچ رکھتی تھی، اس لیے اس نے مومو کو سمجھانے بلکہ ڈرانے کی کوشش کی اور مومو وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ ایمن نے آدھی روٹی ختم کی اور کمرے میں چلی آئی۔ آج کالج میں اس کا دن خاصا تکلیف دہ گزرا تھا۔ اس کی اکثر کلاس فیلوز اسی کالج میں تھیں۔ سب نے جب بھی اس کے سبجیکٹس یا نمبر پوچھے وہ شرمندہ سی ہوتی رہی۔ کاش میں نے ایڈمیشن لیا ہی نہ ہوتا، اس نے کئی بار سوچا تھا۔ مجھے بابر بھائی اور سر طاہر کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ چادر سر تک تان کر وہ گویا خود سے روٹ کر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابر آ گیا۔ اٹھو اٹھو، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ اس نے چادر کا کونا کھینچا۔ ایمن نے چادر ہٹا کر اسے دیکھا تو بری طرح چونکا۔ ارے تم تو روتی رہی ہو؟ نہیں، ہنس رہی ہوں، خوش ہو رہی ہوں، وہ جھنجھلائی۔ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے، آج کالج میں پہلا دن تھا، بدقسمتی تھی میری، وہ تڑک کر بولی۔ ایمن، بابر کو اس کے انداز سے دکھ ہوا۔ اس نے کن جتنوں سے اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آج میں سارا دن شرمندہ ہوتی رہی۔ لڑکیاں، وہ تلخ لہجے میں اپنے احساسات شیئر کرنے لگی۔ تھوڑا بہت فیس تو کرنا پڑے گا، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہر چیز خود بخود سیٹل ہو جائے گی۔ بابر نے سمجھانا چاہا۔ آپ جو بھی کہیں، میں اب کالج نہیں جاؤں گی، اس نے ہٹ دھرمی سے کہہ کر دوبارہ چادر تان لی۔ میں جوتے لگاؤں گا، بابر جھنجھلا گیا۔ جو مرضی کریں، وہ ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ بابر بے بسی سے اس ہٹ دھرم لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔
بے حس لڑکی، تمہارے لیے تو کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں ہی پاگل تھا جو خواہ مخواہ خوار ہوتا رہا۔ وہ جھنجھلایا ہوا باہر نکل گیا۔ زرد شام کی اڑتی ہوئی دھول ان کی آنکھوں میں مایوسی سی بھر گئی۔ امید کا گھروندہ ٹوٹا تو دل کی راہیں خسو خاشاک سے اٹ گئیں۔ وہ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہی؟ ویل چیئر کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کمروں، باورچی خانے اور صحن میں جھنجھلا رہی تھی۔ اخبار کو الٹتا پلٹتا طاہر محمود اس بے چینی کو پوری طرح محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کر رہا تھا۔ کسی قدر ان کی بے چینی اسے مزہ بھی دے رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں آ رہی؟ ویل چیئر اس کے سامنے رکی۔ طاہر محمود نے اخبار توڑ مروڑ کر ایک طرف رکھا اور ایک نظر ان کے وحشت زدہ چہرے پر ڈالی۔ میں سوچتا ہوں دادا، آپ جیسے لوگوں کے جینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جینے کا فائدہ تو تمہارے جیسے کتوں کا بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو جیتے بھی ہیں بھونکتے بھی۔ وہ غضبناک ہو کر گھڑائے۔ طاہر محمود کا کھوکھلا قہقہا گھر کی وحشت زدہ فضا میں گھل مل گیا۔ یوں لگا جیسے کسی ویران کھنڈر میں آواز گونج کر گم ہو گئی ہو۔ وہ دونوں اپنی اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکال رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں آ رہی؟ طاہر محمود نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر سر کی پشت کو سہارا دیا اور اطمینان سے ٹانگیں پساریں۔ دادا کی آنکھوں میں قہر اترا۔ ان کا دل چاہا وہ اس کے جوگرز میں مقید پیروں کو زوردار ٹھوکر مارے۔ ان کے پیروں میں ہلکی سی سرسراہٹ بھی ہوئی، لیکن وہ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اسے گھورتے رہے۔ وہ ابھی بہت دنوں تک نہیں آئے گی۔ کیوں؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے ہاں چوتھا بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے اطمینان سے بتایا۔ دادا کی آنکھوں میں تحیر امڈ آیا۔ جو ان کے منہ سے مغلظات کا طوفان امڈا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنستا چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ پھر بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے مصنوعی حیرت سے دریافت کیا، آپ بطول کی بات نہیں کر رہے؟ طاہر، دادا کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ سوری دادا، اس نے بھی شرمندہ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے اس بوڑھی جان کو تڑپا کر، سلگا کر۔ وہ رونے لگے اور طاہر محمود سچ مچ شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ٹانگیں سمیٹیں اور آگے بڑھ کر انہیں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں بہت برا ہوں، بہت خود غرض اور کمینہ۔ وہ اس کے کندھے سے لگے ہچکیوں کے ساتھ روتے رہے، پھر ایک دم چپ ہو گئے۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں، آ جائے گی۔ کہیں تم نے اسے منع تو نہیں کیا؟ نہیں، میں نے منع نہیں کیا، لیکن اب اس کے اس قدر عادی کیوں ہو رہے ہیں؟ اسے یہاں ہمیشہ تو نہیں آنا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ طاہر محمود نے ان کا سر تھپکتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ پتہ نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا آنا مجھے خوشی دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے سینے میں گھٹی سانسیں تسلسل کے ساتھ آنے جانے لگی ہیں۔ وہ حبس زدہ موسم میں ہوا کا پہلا جھونکا ہے، اماوس کی رات کا ننھا سا جگنو۔ کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ طاہر کو ہلکی سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اتنے سارے رشتے گنوا دیے، سب فریب خیال ہیں۔ تمہیں لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے؟ ان کے لبوں پر معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے تو لگتا ہے وہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ میری سارا کا جگرے گوشہ ہے۔ انہوں نے اتنی یقین سے کہا کہ طاہر محمود ششدر سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھلے، تبھی دادا نے اس کی طرف دیکھا اور ان کی گیلی اداس آنکھوں میں ایک سسکتی ہوئی التجا تھی۔ کچھ مت کہنا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ وہ بہت دنوں کے بعد ادھر آیا تھا۔ بابر اپنے کمرے میں پڑھائی میں منہمک تھا۔ کبھی کبھی اسے بابر پر بڑی حیرت ہوتی۔ وہ عام لڑکوں کی نسبت تمام لغویات اور فضولیات سے دور اپنا کیریئر بنانے کے لیے کس قدر جدوجہد کر رہا تھا۔ سارا وقت کتابوں میں سر کھپاتا، پھر اس کا تحمل اور برداشت۔ شاید حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ سر، بہت دنوں کے بعد چکر لگایا؟ بابر نے مصافحہ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ تم بھی تو بھولے بیٹھے ہو یار۔ نہیں سر، بھولا نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ایگزامز سر پر ہیں۔ جانتا ہوں۔ طاہر بیٹھ گیا۔ تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے سر، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ ضرور، میں ایمن کا پوچھنے آیا تھا، 2 دن سے ٹیوشن کے لیے نہیں آئی۔ سر، بابر کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ وہ بالکل احمق لڑکی ہے۔ کیا ہوا؟ طاہر مسکرا دیا۔ کالج جانے سے انکاری ہے، کہتی ہے، بابر نے مختصراً بتایا۔ اچھا سر، ہم نے خواہ مخواہ اس کے لیے اتنی اسٹرگل کی۔ مایوس نہیں ہوتے یار، بلاؤ اسے، سمجھا دیتے ہیں۔ نادان ہے لیکن سمجھ جائے گی۔ بابر ایمن کے پاس آ گیا اور نروٹھے پن بولا، سر طاہر آئے ہیں، مومل سے کہو چائے بنا دے گی۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ چائے میں خود بنا لوں گا، تم جا کر ان کی بات سن لو۔ وہ اسی آف موڈ میں بولا، انہوں نے کیا کہنا ہے؟
پتہ نہیں، وہ کہہ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی بابر کے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو بابر کی کوئی کتاب اٹھائے ورد گردانی کر رہا تھا، بشاشت سے کہتے ہوئے مڑا، پھر ٹھٹک گیا۔ نیوی بلو قدرے اونچی آدھی آستینوں کی قمیض، تنگ پاجامہ، بے دلی سے سمیٹ کر بنائے بال جو چہرے کے اطراف میں جھول رہے تھے، دوپٹہ لاپرواہی سے ایک طرف جھول رہا تھا۔ اپنی طبیعت کی بیزاری اور اکتاہٹ میں اس نے محسوس بھی نہ کیا کہ اس نے دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھا ہوا نہیں تھا۔ نوعمری کی رعنائی اور بانگپن لیے سانچے میں ڈھلا وجود اس کی آنکھوں میں کھب کر رہ گیا۔ کچھ دیر کو طاہر بھول ہی گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ ایمن سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی تو وہ چونک گیا۔ ہاں، کیسی ہو؟ اس کی نگاہیں کسی کیچوے کی طرح ایمن کے سڈول دودیا بازوؤں پر رینگیں جو اس رنگ میں لشکارے مار رہے تھے۔ ٹھیک ہوں سر۔ کالج کیوں نہیں جا رہی؟ کیچوا گردن کی شفاف جلد سے جا چمٹا۔ ایمن خاموش رہی۔ پگلی، وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ آہستگی سے ایمن کے کندھوں پر رکھے۔ تمہیں تو بہت آگے جانا ہے۔ سر، میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ گولو گیر لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ طاہر نے ایمن کا بازو تھاما، گویا ریشمی تھان ہاتھ میں آ گیا تھا اور لا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ تم بہت کچھ کر سکتی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم جانتے ہی نہیں تم چیز کیا ہو۔ اس نے ایک حسرت بڑی سانس کھینچی۔ یہ سب تمہیں فیس کرنا ہے ایمن، اپنے اچھے مستقبل کے لیے۔ لیکن سر، متذبذب سی ایمن نے سر اٹھایا۔ لیکن ویکن کچھ نہیں۔ بی بریو سویٹ گرل، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ طاہر نے اس کے گالوں کو تھپتھپایا اور دھیرے دھیرے سمجھاتا چلا گیا۔ بابر نے چائے بنا کر بسکٹ پلیٹ میں نکالے اور ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکل آیا۔ میرونسا کسی کام سے نکلی تھی، ٹرے دیکھ کر پوچھنے لگیں، کون ہے؟ سر طاہر ہیں، اس سے مومو اور جوجو کی ٹیوشن کی بات کر لینا۔ جی، کر لوں گا۔ تبھی ایمن چلی آئی۔ اسے اس حلیے میں بابر کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر میرونسا کو خاصی حیرت ہوئی، جبکہ وہاں طاہر بھی موجود تھا۔ دوپٹہ تو ڈھنگ سے اوڑھا کرو، رسی بنا کر گلے میں لٹکا لیتی ہو۔ میرونسا بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایمن کو ٹوکتی یا نہیں۔ بابر نے لتاڑ کر رکھ دیا۔ آئندہ میں تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں کسی کے سامنے جاتے ہوئے۔ ایمن نے جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اور اگر مومل اس طرح طاہر کے سامنے جاتی تو؟ میرونسا نے سوچا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ مومل کا کیا حشر کرتی۔ جو مرضی کرو ایمن وقار الحسن، میں نے تمہارے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے پڑھنے کا؟ ایک دن آنا اور 2 دن چھٹی؟ اس طرح پڑھائیاں نہیں ہوتی بی بی، نہ مجھے ایسی نالائق اور کامچور اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے۔ اسے دیکھ کر خوشی کا ایک اچھوتا احساس آنکھوں میں ابھرا اور دوسرے پل معدوم ہو گیا۔ وہ بے جواز برسے۔ ایمن نے سب سنا، پھر خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی، خاموش اور اداس۔ دادا بری طرح چونکے، لیکن تحکمانہ انداز میں گویا ہوئے۔ کتابیں کھولو۔ ایمن نے کتابیں نہیں کھولیں، بند کتاب کے سرورق پر انگلی پھیرتی رہی۔ انہوں نے بغور دیکھا، پھر قدرے نرمی سے پوچھنے لگے، آج پڑھائی کا موڈ نہیں ہے؟ ایمن اب بھی کچھ نہ بولی تو انہوں نے برہم ہو کر ہاتھ میں پکڑی پینسل ایمن کے سر پر ماری۔ لڑکی، تم سے بات کر رہا ہوں۔ ایمن نے ایک طویل سانس لے کر سر اٹھایا، پھر بیزاری سے گویا ہوئی۔ دل نہیں چاہتا۔ دل کی نہیں مانتے بچے؟ میرا کالج میں دل نہیں لگتا۔ دل کی نہیں مانتے، انہوں نے 2 بار قدرے زور دے کر کہا، پھر آہستگی سے گویا ہوئے۔ دل پر قابو رکھنا سیکھو، یہ ہمیشہ خوار کرتا ہے۔ دل کی ماننے والے سدا خسارہ کماتے ہیں۔ ایمن نے الجھ کر انہیں دیکھا، پھر بحث پر آمادہ ہوئی۔ کیسے؟ سارے سبق ایک ہی دن پڑھ لو گی؟ بوڑھے لبوں پر زخم خوردہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ پڑھاتے کہاں ہیں؟ صرف فلسفہ بگاڑتے ہیں۔ وہ چڑ گئی۔ احمق لڑکی، میرا مذاق اڑاتی ہو؟ یہ فلسفہ نہیں، زندگی ہے۔ میں تمہیں زندگی پڑھاتا ہوں۔ غور سے سنو، سمجھو اور سیکھو، ورنہ زندگی اپنے سبق خود پڑھانے لگے گی، اور زندگی کی سکھائی پڑھائی بڑی اذیت ناک ہے۔ ایک تلخی ان کی آنکھوں اور ہونٹوں پر جم گئی، آواز کی گرج غائب ہو گئی اور لہجہ مدھم سا ہو گیا۔ کچے برتن کی طرح گراتی ہے، ٹھیکرے ٹھیکرے کر دیتی ہے، پھر گراتی ہے، لیکن چھوڑتی نہیں ہے۔ دوبارہ سے گوند گاند کر چوک پر چڑھا دیتی ہے۔
رنگ اور روغن کر کے بیل بوٹے سجا کر دکان میں رکھ دیتی ہے۔ ایسا نہ کرے تو انسان ٹھیکڑوں کا ڈھیر ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بچت ہو گئی، جان چھوٹ گئی۔ وہ بے خبر لوگ نہیں جانتے دوبارہ ٹھیکرے ہونا کب مقدر ہے۔ اچھا، ایمن نے انہیں غور سے دیکھا، کتاب میز پر رکھی اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ پھر دونوں ہاتھ بند کھڑکی پر رکھتے ہوئے پوچھا، اور آج کا کیا سبق ہے؟ کھڑکی کھول دو، ہوا اور دھوپ کو اندر آنے دو۔ ہوا تازگی بخشتی ہے، خوشبو لاتی ہے، اور دھوپ زندگی ہے، انہوں نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ ایمن نہیں سمجھی یہ ہدایت تھی یا سبق، لیکن اس نے کھڑکی کھول دی۔ شام کے قدم چومتی ہلکی سی دھوپ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے میں جھانکنے لگی۔ ہوا نامعلوم خوشبو کا جھونکا چرا لائی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر باہر جھانکنے لگی۔ مجھے زندگی اچھی نہیں لگتی۔ دادا کو یاد آیا، یہی الفاظ بہت سال قبل یہیں اسی جگہ کسی اور کے لبوں سے نکلے تھے۔ وہ مزمحل سے انداز میں ایمن کو دیکھنے لگے۔ زندگی گزارنا سیکھ لوگی تو اچھی لگنے لگے گی۔ میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ایمن کی آواز بھر آ گئی۔ ایمن، ایمن، انہوں نے مضطرب ہو کر پکارا، یہاں میرے پاس آؤ۔ وہ مڑی اور ان کے پاس آ کر قالین پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایمن کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور دونوں لرزیدہ ہاتھ سر پر رکھ دیے۔ مایوس نہیں ہوتے بچے، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ مجھ پر سوتیلی ماں لے آیا اور مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ بے صبری مت ہو، سب اچھا ہو جائے گا۔ میری دعا ہے خدا تمہیں بہت سی خوشیاں دے، محبت اور سکھ تمہارا مقدر ہوں۔ صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہو۔ راستے کی ساری کٹھنائیاں، ان کے ہاتھ دھیرے دھیرے سر کو تھپکنے لگے اور لب دعاؤں کے موتی نچھاور کرتے رہے۔ ایمن کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کتنے عرصے کے بعد کسی نے اس کے گرد دعاؤں کا حصار باندھا تھا۔ جلتی آنکھیں پرسکون ہو کر بند ہونے لگیں۔ ایک طویل دعا کے بعد انہوں نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا تو بہت سے آنسو ایمن کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ مائرہ کا فون ہے، مہرالنساء نے آ کر بتایا۔ وہ جو کسل مندی سے تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی اٹھ بیٹھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ مہرالنساء نے بغور دیکھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ۔ جی، ایمن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے کبھی کبھی مہرالنساء کا رویہ الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ انہوں نے ایمن کے ہر معاملے سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کام کے لیے اسے آواز نہ دی تھی، لیکن جب وہ کرنے لگتی تو روکتی بھی نہیں تھی۔ ایمن کو اس دن کے بعد کبھی پیسے چرانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اب اسے جتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی بنا حجت تھما دیتیں، اور کبھی کبھار یوں ہی پوچھ بھی لیتیں۔ آج ایمن نے بہانہ بنا کر کالج سے چھٹی کر لی تھی کہ وہاں دل نہیں لگتا تھا، پڑھائی کی طرف توجہ نہ ہوتی، بس ایک بیزاری اور بھاگ جانے کی خواہش وجود کو گھیرے رکھتی۔ مومو اور جوجو کا ٹائم ٹیبل اس سے مختلف تھا، سو سارا دن ملاقات نہ ہوتی۔ ابھی تک ایمن کی کوئی دوست بھی نہ بنی۔ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ وہ بغیر پیریڈ لیے سارا دن ایک بینچ پر بیٹھے گزار کر گھر آ جاتی۔ کیسی ہو مائرہ؟ تمہیں کیا، تم تو کالج جا کر بھول ہی گئی، مائرہ نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ ایمن شرمندہ ہو گئی۔ اس سے قبل مائرہ نے فون کیا تھا تو وہ نہا رہی تھی۔ خود فون کرنے کو اس کا دل نہیں چاہا۔ ایسی بات نہیں ہے، پتہ ہے مجھے کیسی بات ہے، لیکن ایمن ڈیئر، تمہیں ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمیں تو ہے۔ مائرہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ایمن کچھ نہ بولی، خاموشی سے فون کے تار سے کھیلتی رہی۔ بات سنو، کسی کو تڑپا کر، جلا کر، ستا کر تمہیں کیا ملا؟ میں نے کس کو تڑپا، جلا اور ستا دیا ہے؟ وہ چڑ گئی۔ ہاں، تم تو معصوم چڑیا ہو۔ عفان سے ناراض کیوں ہوئی تھی؟ ایمن کو عفان کا انداز یاد آیا تو از سر نو غصہ آ گیا۔ وہ انتہائی بدتمیز ہے۔ ارے تمیز سے بات کرو، تمہارے ہونے والے منگیتر ہیں۔ مائرہ، میں فون بند کر رہی ہوں۔ ایمن نے کنکھیوں سے مہرالنساء کو دیکھتے ہوئے دھمکی دی، جو سبزی کی ٹوکری لے کر وہیں آ گئی تھیں۔ ضرور کرو، بس اتنا سن لو کہ کل مما اور پھپھو تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ کیوں؟ ایمن بوکھلائی۔ بے فکر رہو، رشتے کی بات کرنے نہیں آ رہی، صرف ملنے آئیں گی۔ تمہیں تو دیکھ رکھا ہے، اب تمہاری فیملی سے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے اچھا سا انتظام کرنا۔
ایمن کیا کہتی، بس مہرالنساء کی شکل دیکھتی رہی جو محویت سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خوشی سے آواز بند ہو گئی۔ کل شام تیار رہنا، پورے 4 بجے۔ پھپھو وقت کی خاصی پابند ہے۔ سنو، خود بھی اچھی طرح تیار ہونا، ہو سکتا ہے عفان ساتھ آئے۔ ایمن نے الجھتے ہوئے ریسیور رکھا۔ کچھ لمحے وہیں کھڑی انگلیاں چٹکھاتی سوچتی رہی کہ مہرالنساء سے کیسے کہے۔ کل مائرہ کی مما آ رہی ہیں، اس نے ہمت کر کے بآواز بلند اطلاع دی۔ مہرالنساء نے اس بات میں سر ہلایا اور سبزی کاٹتی رہیں۔ ساتھ میں اس کی پھپھو بھی ہوں گی۔ اب کہ مہرالنساء نے سر اٹھایا اور غور سے ایمن کو دیکھا۔ خیریت؟ جی؟ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور باہر نکل گئی۔ مہرالنساء نے چھری ہاتھ سے رکھی، کچھ لمحے سوچتی رہیں، پھر اٹھ کر فون تک آ گئیں۔ ان کی انگلیاں مائرہ کا نمبر ملا رہی تھیں۔ مومل نے اوپر سے جھانکا۔ گراؤنڈ میں فوارے کے پاس 9 کسی کتاب پر جھکی تھی۔ اتنی دور سے بھی وہ اپنے سر پر رکھے گھونسلے کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی۔ 9 اور کتاب! مومل کو تعجب ہوا۔ اتنے دنوں میں جب کہ پڑھائی اپنے عروج پر تھی اور لڑکیاں نوٹس بنانے کے چکروں میں ہلکان ہوئی جا رہی تھیں، مومل نے کبھی 9 کے ہاتھ میں کتاب یا نوٹس نہیں دیکھے تھے، بلکہ اکثر وہ پیریڈز بنک کرتی۔ ایسے میں وہ وقت کہاں گزارتی تھی، کیا کرتی تھی، یہ مومل نہیں جانتی تھی۔ مومل نے پلٹ کر دیکھا۔ مس تبسم ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد لڑکیوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ جو کلاس روم کے دروازے میں چند کلاس فیلوز کے ساتھ کھڑی تھی۔ جو آؤ نیچے چلتے ہیں، مومل نے پکارا تو وہ کلاس فیلوز کو چھوڑ کر اس کے قریب چلی آئی۔ ٹیچرز میٹنگ ختم ہوئی تو مس تبسم آ جائیں گی۔ اب تو 15 منٹ گزر گئے، وہ نہیں آئیں گی۔ مومل کا دل 9 کے ساتھ باتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ تو لائبریری چلتے ہیں، کل کے لیکچر کے نوٹس بنا لیتے ہیں، جو نے کہا تو مومل نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہر وقت پڑھائی، کبھی تو ریلیکس ہو جایا کرو۔ تو ہم کالج آتے کس لیے ہیں؟ جو نے حیرت سے پوچھا۔ بھاڑ میں جاؤ، میں نیچے جا رہی ہوں۔ نیچے کیا لڈو بٹ رہے ہیں؟ کسی لڑکی نے جملہ کسا۔ ہاں، تمہاری شادی کے، مومل نے جل کر جواب دیا۔ ہائے، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ لڑکی نے خوش ہو کر اس کا فقرہ انجوائے کیا۔ مومل نیچے چلی آئی۔ 9 دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گھاس پر دراز تھی۔ اعتبار ساجد کی مجھے کوئی شام ادھار دے دو سے اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سمجھی آج تم پر پڑھنے کا بھوت سوار ہے۔ مومل نے اس کے قریب بیٹھ کر کتاب چہرے سے ہٹائی۔ ہاں ہوا تو ہے، وہ اسی پوزیشن میں بولی۔ مومل نے کتاب سیدھی کی اور وہیں سے پڑھا جہاں 9 نے نشان لگایا تھا۔ کیکٹس جیسے ہیں یہ میرے در و دیوار بھی، میرا کمرہ بھی ہے دشت بے امان میرے لیے، میں تو سرما کی ٹھٹھرتی رات کا مہتاب ہوں، کون وا کرتا ہے گھر کی کھڑکیاں میرے لیے۔ شاعری میرے پلے نہیں پڑتی۔ مومل نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی۔ میرے بھی نہیں پڑتی۔ 9 ہنسی۔ تو وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ضائع کرنے کو اور ہے ہی کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو واصف نے گفٹ کی تھی، سوچا دیکھ ہی لوں ہے کیا اس میں۔ واصف کون؟ کزن ہے میرا، خواہ مخواہ پیچھے پڑا ہے۔ اس نے گھونسلے میں ہاتھ چلایا، 1-2 تنکے ہاتھ میں آ گئے۔ اچھا، مومل نے رشک اور تعجب سے 9 کو دیکھا۔ ہے سیکنڈ ایئر ویلکم پارٹی دے رہی ہے۔ پاس سے ایک گروپ اعلان کرتے ہوئے گزر گیا۔ تم کون سے کپڑے پہنو گی 9؟ مومل نے اشتیاق سے پوچھا۔ جینز؟ جینز؟ مومل نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، روشن کو بہت پسند ہے۔ 9 تم لڑکوں کو دوست کیوں بناتی ہو؟ یہ تو بری بات ہے۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ سب کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بکواس کرتے ہیں۔ بوائے فرینڈ بنانے کے تو بہت فائدے ہیں۔ مثلاً؟ جواباً 9 اس کی طرف جھکی اور ایسے فوائد گنوائے کہ وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ۔ اوہ پور اسکول گرل، 9 نے ناک چڑھا کر کہا اور ہنستی چلی گئی۔ ہلکے سبز لباس کے ساتھ میچنگ ٹاپس پہن کر اس نے لپسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جھجک سی گئی۔ سب کیا سوچیں گے؟ لپسٹک رکھ کر برش اٹھا لیا۔ ابھی بال سلجھا ہی رہی تھی جب جو اندر داخل ہوئی۔ ایمن، کیا کر رہی ہو؟ بھنگرا ڈال رہی ہوں۔ ایمن آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر ہنسی۔ جو نے چھنبے سے اسے دیکھا۔ ایمن کا چہرہ کھلا ہوا اور موڈ خوشگوار تھا۔ کئی دنوں کے بعد وہ اس موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ تمہاری فرینڈ آ گئی ہے۔ ارے! ایمن بوکھلا کر برش ہاتھ سے رکھتے ہوئے پلٹی۔ کب؟ اور ساتھ میں کون کون ہے؟ مائرہ، اس کی مما اور ساتھ میں ایک اور خاتون، بڑی گریسفل سی ہیں۔ اچھا،
ایمن نے برش اٹھایا اور جلدی جلدی بال سلجھانے لگی۔ ایمن، وہ پہلے تو کبھی ہمارے گھر نہیں آئی؟ جوجو نے قدرے غور سے ایمن کو دیکھا۔ اس سے قبل کہ ایمن جواب دیتی، دروازے پر دستک ہوئی اور مائرہ کی شوق آواز ابھری، ہائے ایوری بڈی۔ کیونکہ جوجو اس سے پہلے بھی مل چکی تھی اس لیے مسکرا کر رہ گئی، جبکہ ایمن آگے بڑھ کر مائرہ سے ملنے لگی۔ یہیں چھپی رہو گی یا مہمان نوازی بھی کرو گی؟ مائرہ نے لتاڑا۔ جوجو نے ابھی مجھے بتایا ہے، ایمن وضاحت دیتے ہوئے آگے بڑھی۔ اوئے ہوئے، ایسی بےتابی! مائرہ نے چھیڑا تو ایمن جھم گئی۔ فضول مت بولو، رکو تو۔ مائرہ نے اسے روک کر سر تا پا جائزہ لیا، پھر اس کی نظر ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ آئینے کے سٹینڈ پر رکھی لپسٹک اور کاجل نگاہوں کی گرفت میں آ گیا۔ کاجل ایمن لگا چکی تھی۔ مائرہ نے لپسٹک اٹھا لی۔ یہ بھی لگا لو۔ نہیں مائرہ، ایمن نے منع کرنا چاہا۔ گھبراؤ مت، ہماری پھوپھو نظر نہیں آتی مگر ہیں بہت شوق مزاج۔ مجھے انہوں نے بڑی خوبصورت میک اپ کٹ گفٹ کی ہے۔ مائرہ، اچھا نہیں لگتا۔ یار بدلو خود کو، کسی کو لڑکیاں بنی سوری اچھی لگتی ہیں۔ ایمن نے مائرہ کے دھپ لگائی۔ جوجو حیرت سے دیکھ رہی تھی مگر بولے بنا نہ رہ سکی۔ ایمن کو لپسٹک کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہونٹ تو قدرتی گلابی ہیں۔ مائرہ نے غور سے ایمن کو دیکھا، پھر منہ بنا کر لپسٹک رکھ دی۔ ہاں بھائی، یہ قدرتی رنگ ہی ٹھیک ہے۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور اچھے بچوں کی طرح بلکہ اچھی بیبیوں کی طرح اندر چلو۔ چائے کی ٹرے بھی لے لوں؟ ایمن نے جل کر کہا۔ کوئی حرج نہیں۔ جوجو کچھ سمجھ نہ سکی تو کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ ایمن اور مائرہ کمرے میں آئیں تو مہرالنساء مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ انہوں نے ہلکے رنگ کا نیا سوٹ پہنا تھا۔ فریش سے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، وہ بڑے سبھاؤ رکھ رکھاؤ کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ پیش آ رہی تھیں۔ مائرہ کی مما، جنہوں نے مہرالنساء کی صرف باتیں سن رکھی تھیں، ان سے خاصی متاثر لگ رہی تھیں۔ ایمن نے سلام کیا تو مائرہ کی مما نے اٹھ کر بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے تو یہ مائرہ کی طرح پیاری ہے۔ مہرالنساء مسکرا دیں۔ مائرہ کی پھوپھو نے ایمن کو پیار کیا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ ماشاء اللہ، مہرالنساء نے کہا۔ ایمن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مائرہ کی کوہنی اسے چھو گئی، ساتھ ہی سرگوشی ہوئی۔ کیا گھول کر پلایا تھا؟ آگے آگے دیکھو، ایمن بدبدائی۔ کیا کہا بیٹے؟ پھوپھو نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی آگے آگے دیکھ کر چلنا چاہیے ورنہ انسان ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے۔ ایمن نے مائرہ کا پاؤں کچلا۔ جی، ایمن نے اذیت چھپاتے ہوئے تائید کی۔ مومل، چائے لے آؤ۔ مہرالنساء نے آواز دی۔ جلدی مومو اور جوجو نے میز بھر دی۔ کیک، پیتزا، چکن رول، فروٹ چاٹ، گجریلا۔ ایمن ٹکر ٹکر مہرالنساء کی شکل دیکھتی رہی۔ وہ اس عورت کو کبھی بھی سمجھ نہ سکی تھی، جبکہ مہرالنساء ایک ایک چیز اصرار کے ساتھ مہمانوں کو پیش کرنے لگیں۔ سنو، مائرہ کی کوہنی پھر سے اس کی پسلی چھو گئی۔ مہرالنساء بیگم سے کہو پہلے ہر چیز خود ٹیسٹ کریں، ہمیں اپنی جانیں خاصی پیاری ہیں۔ مرو تم۔ ایمن، مہمانوں کو چائے بنا دو۔ مہرالنساء نے پکار کر کہا تو وہ اٹھ کر ٹرالی کے قریب آ گئی۔ چائے پینے تک گفتگو دونوں خاندانوں کے تعارف تک گھومتی رہیں۔ چائے کے بعد مائرہ اسے لے کر لان میں آ گئی۔ آج تمہاری ممی نے تو حیران ہی کر دیا، تم اس عورت کو نہیں جانتی، ضرور کوئی گیم کھیلے گی۔ ایمن نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں، مجھے تو کبھی ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھی، اور آج ایسی مہمان نوازی۔ کل فون کر کے بھی پوچھا کہ مہمان کس وقت آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ممی نے کل فون کیا تھا؟ ایمن پوری کی پوری مائرہ کی طرف گھوم گئی۔ ہاں، مائرہ نے ایک چھوٹی سی خوش ٹہنی توڑی۔ تب مما نے موقع غنیمت جان کر اشارے کنائے میں پھوپھو کی آمد کا مقصد بتا دیا تھا۔ اب تمہاری ممی کا رویہ تو خاصا ہوپ فل ہے، تم اس عورت کو نہیں جانتی۔ زیادہ بدگمانی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مائرہ نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پھر سر تپا ایمن کا جائزہ لیا۔ آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تھینکس۔ ایمن مسکراتے ہوئے پھولوں کی کیاری پر جھک گئی۔ میرے ساتھ گھر کیوں نہیں چلتی؟ مائرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں؟ ایمن نے ننھا سا گلابی پھول توڑ لیا۔ عفان بھائی آئے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ ایمن لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ ہاں، ایمن ہنسی۔ آخر تجربہ کار ہو، ابھی سے قابو میں کر لو۔ کیسے؟ کچھ پھول بھجوا دو۔ ایمن نے وہ ننھا گلابی پھول اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس ایک؟ فی الحال ایک ہی۔ دونوں ہنس دیں۔ مائرہ نے ننھا سا پھول احتیاط سے ہتھیلی میں سنبھال لیا۔ پہلا اظہار محبت، میں نے تمہارے کہنے پر بھجوایا ہے، ایمن نے جتایا۔ ہم سے پردہ داری؟ مائرہ، میں صرف اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں۔
ایمن سنجیدہ ہو گئی۔ ہم تمہیں نکال لیں گے جانو۔ مائرہ نے اس کے گال چوم لیا اور جوش و خروش سے مستقبل کا نقشہ کھینچنے لگی، جس میں وہ دونوں اکٹھی ایک ہی گھر میں رہ رہی تھیں۔ اور وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا! ایمن کے تصور میں ایک پرسکون گھر کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ نگاہیں 5 کمروں والے گھر پر جمی تھیں، جس کے کمروں میں اضافہ اور مکینوں میں کمی ہونے والی تھی۔ میرونیسا نے بہت اطمینان اور سہولت سے برتن سمیٹے، بچی ہوئی اشیاء فریج میں رکھیں۔ ممی، کیک کھا لیں؟ مومل نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بابر کا حصہ ضرور رکھ دینا، میرونیسا نے جواب دیا تو وہ پلیٹ میں اپنے اور جوجو کے لیے کیک نکالنے لگی۔ برتن میں نے سنک میں رکھ دیے ہیں، دھو دینا، میرونیسا نے ہدایت دی۔ ایمن سے کہیں ہر بات میں جواب دینا ضروری ہے، میں نے تم سے کہا ہے، میرونیسا نے ڈپٹ کر کہا۔ کیک کھا کر دھوتی ہوں، وہ قدرے نہ روٹھے پن سے کہہ کر پلیٹ سمیت باہر نکل گئی۔ میرونیسا وہیں بیٹھ گئی تھیں۔ ایمن مہمانوں کو رخصت کر کے اندر آئی۔ اسے تجسس تھا کہ میرونیسا کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی، لیکن وہ یہ میرونیسا سے نہیں پوچھ سکتی تھی، اس لیے اسے مائرہ کے فون کا انتظار تھا، جس نے جاتے ہوئے اشارے سے کہا تھا کہ شام کو فون کرے گی۔ ایمن، بات سنو۔ وہ جو میرونیسا کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کو تھی، رک گئی۔ جی؟ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ میرونیسا کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایمن گھبرا گئی، سوچا مکر جائے، مگر سر لاشعوری طور پر ہاں میں ہل گیا تھا۔ ملی ہو اس سے؟ میرونیسا نے اگلا سوال کر کے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ وہ ہاں اور نہ کے بیچ پھنس کر رہ گئی۔ کبھی مائرہ کے گھر میں دیکھا تو ہوگا؟ میرونیسا کا لہجہ سرسری سا تھا۔ جی؟ وہ متذبذب سی گویا ہوئی، ساتھ ہی خود کو مضبوط کرنے کی صحیح کی۔ مائرہ کی منگنی پر؟ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ گویا تمہاری مرضی ہے اس رشتے میں؟ ہلکی سی مسکراہٹ میرونیسا کے لبوں پر بکھر گئی۔ تب ایمن کو احساس ہوا کہ وہ اسے گھیرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایمن کو تاؤ ہی آ گیا، تبھی ڈٹائی سے گویا ہوئی۔ یہی سمجھ لیں۔ سمجھ تو میں بہت کچھ چکی ہوں ایمن وقار الحسن۔ ایمن کی سمجھ میں میرونیسا کا لہجہ نہ آیا، شکست تھی یا سازش؟ مثلاً کیا سمجھ میں آیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی۔ یہی کہ بیٹی بر مانگنے لگی ہے، وقار الحسن سے کہہ دوں؟ میرونیسا کا لہجہ ٹھنڈا اور مزہ لیتا ہوا تھا، جیسے ایمن کو تاؤ دلا کر حز اٹھا رہی ہوں۔ جو جی میں آئے کہہ دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ ایمن تلملا اٹھی۔ کیوں؟ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گی؟ مفت کی نوکرانی ہاتھ سے گنوانا کون پسند کرتا ہے؟ اور آپ کی فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میرونیسا ہنس دی، اٹھ کر قریب آئیں اور آہستگی سے اس کا گال تھپ تھپا کر بولی، تم بہت بھولی ہو، کچھ نہیں سمجھتی، جاؤ جا کر آرام کرو۔ آپ نے اب میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو اس کا خمیازہ خود آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ایمن نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اچھا، میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو کیا کرو گی؟ ایمن کچھ نہ بول سکی۔ پھر گھر سے بھاگ جاؤ گی؟ یا اللہ، اس عورت کی زبان کٹ جائے، اس نے جھلستے ہوئے سوچا۔ ہاں، ایمن نے بے دھڑک کہا۔ اتنا پسند کرنے لگی ہو اس کو؟ ہاں، ایمن نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تبھی بابر اندر داخل ہوا۔ ایک پل دونوں کو یوں مقابل دیکھ کر پریشان سا ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میرونیسا پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ایمن انہیں کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خیریت امی؟ بابر کو یہ مانی خیز سی خاموشی عجیب لگی۔ ہاں، ایمن کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میرونیسا کا لہجہ نارمل ہی تھا۔ ایمن کے لیے؟ بابر نے تعجب سے کہا تو میرونیسا بیٹے کو تفصیل بتانے لگی۔ مائرہ کا فون شام ڈھلے آیا۔ مصیبت یہ تھی کہ فون سیٹ لاؤنج میں تھا اور شام کے ساتھ ہی ساری سرگرمیاں یہیں ہوتی تھیں، پڑھنا، ٹی وی دیکھنا، کھانا وغیرہ۔ اس وقت بھی مومو اور جوجو اور میرونیسا لاؤنج میں موجود تھیں۔ جب مائرہ نے چھوٹتے ہی کہا، تم تو خواہ مخواہ اپنی ممی کے بارے میں شکوک کا شکار تھی، اتنی اچھی طرح وہ ملی، پھوپھو اور مما تو بہت تعریف کر رہی تھیں، کم از کم وہ اس معاملے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑائیں گی، لگتا ہے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ شادی کر کے تم سے جان چھڑائیں۔ اتنی لمبی تمہید ایمن کو زہر سے زیادہ بری لگی۔ تم اصل بات کی طرف آؤ، وہ دبے لہجے میں بولی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ تمہارے والد کریں گے اور وہ جلدی آنے والے ہیں، مائرہ نے مزے سے بتایا۔ اوہ! ایک گرم لہر ایمن کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ بنو، اب کوچ کی تیاری پکڑو، مائرہ اس کی کیفیت سے بے خبر چھیڑنے لگی۔ کتنا مزہ آئے گا، ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی۔ مائرہ، میں تم سے کل بات کروں گی۔ ایمن نے بات کاٹی اور بغیر جواب سنے ریسیور رکھ دیا۔
غم و غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ جانتی تھی مہرالنساء نے جھوٹ بولا ہے، وقار الحسن کو بھی واپس نہیں آنا تھا۔ مہرالنساء نے ان لوگوں کو صرف ٹالا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ مہرالنساء پر ڈالی جو جوجو کی بات سن رہی تھیں، جو غالباً کالج میں ہونے والی ویلکم پارٹی کے لیے نیا لباس مانگ رہی تھی۔ دلا دوں گی جوجو، تنگ مت کیا کرو۔ ممی 9 جینز پہن کر آئے گی، مومل نے جوش میں بتایا۔ تو تم نے بھی پہننا ہے؟ یہ کس قسم کی سہیلیاں بنا رکھی ہیں؟ میں تو بس، مومل خجل سی ہو گئی۔ وہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی، مہرالنساء کی تنقید اور سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو بیٹیوں کی تربیت میں سختی کی قائل تھیں، لیکن کبھی کبھی یہ سختی بیجا بھی ہوتی۔ اس بات کا احساس مومل کو کالج جا کر ہوا تھا۔ جو اپنی نرم خو طبیعت اور سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر کسی قدر رعایت پا لیتی تھی، ایمن پر ان کا زور نہ چلتا، سو مومل اکثر زیر عتاب رہتی، جو زبان اور مزاج کے لحاظ سے مہرالنساء پر پڑی تھی۔ میں ٹیوشن کے لیے جا رہی ہوں، ایمن نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ مائرہ کے فون کے انتظار میں اس نے ٹیوشن سے بھی چھٹی کی تھی۔ مہرالنساء نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ اس وقت کو کیا ہوا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ یہ وقت تمہاری واپسی کا ہوتا ہے، مومل نے یاد کرایا۔ تم میری سیکرٹری لگی ہو۔ میں کیوں لگوں گی؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ مومل نے تڑک کر کہا۔ میرے معاملے میں دخل مت دیا کرو، تم وزیر اعظم ہو۔ بابر آ جائے تو؟ مہرالنساء نے جھگڑا ختم کیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس وقت گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنی مرضی کی مالک ہو۔ مہرالنساء نے کندھے اچکا کر لا تعلقی اختیار کر لی۔ ایمن اپنے کمرے میں آئی، جلتے بلتے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارے اور بغیر کتابیں اٹھائے گھر سے نکل آئی۔ شام کے ماند پڑتے رنگ بتا رہے تھے کہ اندھیرے انہیں نگلنے والے تھے۔ سڑک پر گھروں کو لوٹنے والوں کی آمد و رفت تھی۔ مائیں باہر کھیلتے بچوں کو آوازیں دے رہی تھیں۔ اپنے خیالات سے لڑتے بھرتے وہ جلد ہی مطلوبہ گھر کے سامنے جا رکی۔ اس کا خیال تھا دادا اس کا دکھ سمجھ لیں گے اور شاید کچھ بہتر مشورہ دے سکیں گے۔ اس نے کال بیل پر انگلی رکھی، یوں رکھی گویا مہرالنساء کی شارک پر ہو۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی مہرالنساء بیگم۔ خالی گھر میں بیل کئی بار گونجی۔ اوفو، کہاں مر گئے ہیں سارے؟ دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ دروازے کی درزوں سے جھانکنے کی کوشش بھی کی، پھر مایوس ہو گئی۔ لگتا ہے وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، لمبی سڑک سنسان تھی۔ وہ اس وقت مائرہ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مایوس ہو کر پلٹنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ کون ہے؟ طاہر محمود کو دیکھ کر وہ پزل سی ہو گئی۔ تم؟ وہ خود بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑانے کی کوشش کی، مگر کلائی خالی تھی۔ اس کا حلیہ بھی رف سا تھا، گریبان کھلا، آستینیں چڑھی ہوئی، ملگجی سی ہلکے آسمانی رنگ کی شلوار قمیص، بکھرے بال، سرخی مائل تھکی تھکی سی آنکھیں۔ شاید وہ سو رہا تھا یا سونے کی تیاری میں تھا۔ سر، مجھے دادا سے ملنا تھا، ایمن نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ اکیلی آئی ہو؟ طاہر محمود کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ جی، وہ بابر بھائی گھر پر نہیں تھے۔ وہ انگلیاں چٹکھانے لگی۔ کوئی کام تھا؟ اف، جڑا پر جڑا۔ جی، وہ بس دادا۔ طاہر محمود نے اسے غور سے دیکھا۔ بھولا بھالا چہرہ، ہلکی سی گھبراہٹ لیے کٹورا سی آنکھیں، شنگرفی لب کو چباتے ہوئے وہ چھوٹی سی لڑکی ایک دم بڑی بڑی لگی۔ طاہر محمود کو اپنی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دادا تو؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں جانتی ہوں وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے، لیکن وہ مجھ سے ضرور ملیں گے، ایمن نے جلدی سے کہا۔ طاہر محمود خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اندر آ جاؤ۔ ایمن اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ صاف ستھرا صحن اس وقت دھول سے بھرا ہوا تھا، لگتا تھا آج صفائی نہیں ہوئی۔ اندر چلی جاؤ، طاہر محمود نے اسٹڈی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سو تو نہیں رہے؟ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ایمن شرمندہ سی ہو کر اندر چلی گئی۔ کمرہ خالی تھا، شاید باتھ روم میں ہوں گے۔ زیر لب بربرا کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر دیوان غالب پڑا تھا۔ وہ یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی، تبھی کھلے دروازے سے طاہر محمود اندر آیا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ ایمن پر ڈال کر اس نے دروازہ بھیڑ دیا۔ کمرہ ایک دم تاریکی کی زد میں آیا، کتاب کے حروف گڈمڈ ہو گئے۔ ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے لائٹ نہیں جلائی؟ طاہر محمود کی آواز غیر معمولی بھاری ہو رہی تھی۔ روشنی ٹھیک ٹھاک تھی، اس لیے خیال نہیں رہا، ایمن کہہ کر منتظر رہی کہ وہ لائٹ جلا دے گا،
مگر وہ یوں ہی دروازے کے پاس ایستادہ رہا۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز اندھیرے میں تواتر سے ابھر رہی تھیں۔ ایمن کو ہلکی سی بے چینی نے گھیر لیا۔ لائٹ جلا دینا سر، کہتے ہوئے ایمن نے ہاتھ بڑھایا اور کھڑکی کھول دی۔ اندھیرا نیم تاریکی میں ڈھل گیا تھا۔ طاہر محمود کے گرد خاموشی سرسراتی رہی۔ سر، دادا کہاں ہیں؟ ایمن اٹھ کھڑی ہوئی۔ طاہر محمود نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر، لائٹ جلا دیں؟ ایمن کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی۔ بجلی نہیں ہے، طاہر کی سرگوشی گونجی۔ تو پھر دروازہ کھول دیں۔ ایمن، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، طاہر نے کہا۔ کیا سر؟ وہ آگے بڑھا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھولنے لگا۔ ادھر آؤ۔ ایمن متذبذب سی کھڑی رہی۔ طاہر نے دراز سے کچھ نکال کر ہاتھ میں لیا۔ یہاں آؤ ایمن۔ ہلکے سے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آگے بڑھی۔ کیا ہے سر؟ طاہر محمود کی مٹھی بند تھی۔ دکھاتے ہیں سویٹ ہارٹ، جلدی کیا ہے؟ وہ ذرا سا سرکا تیزی سے ایمن کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایمن کی لبوں سے چیخ نکل گئی۔ زندگی اسے ایک نیا سبق پڑھانے جا رہی تھی۔ موبائل کی بیپ نے جہاں ایمن کا تسلسل توڑا، وہاں ڈاکٹر شہروز رضا بری طرح ڈسٹرب ہوئے۔ ایمن تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں ڈاکٹر۔ اس سے قبل کہ ڈاکٹر شہروز رضا اسے روکتے، وہ تیر کی طرح نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر شہروز رضا ان اوقات میں موبائل ہمیشہ آف رکھتے تھے۔ آج نہ جانے کیسے چوک ہو گئی۔ انہوں نے گھور کر مسلسل بجتے موبائل کو دیکھا۔ نمبر گھر کا تھا۔ وہ ٹھٹک گئے۔ ہیرا انہیں کبھی بلا وجہ ڈسٹرب نہ کرتی تھی۔ خیریت؟ گاؤں سے فون آیا ہے شہروز، اماں جی کی طبیعت خراب ہے، ہیرا نے بتایا۔ ڈاکٹر شہروز تیزی سے کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر تفکرات کے سائے تھے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔